اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بک چیپٹر نمبر 37 اس کا ہم آغاز کریں گے. اور سب سے پہلے ایز یوزول ہم وکیبلری گرامر پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا تھیوا علم ہے اس کے بعد ہم مشق حل کریں گے. اسی طرح پھر چیپٹر کا جو باقی حصہ ہوگا وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. تو آج ہمارا چیپٹر نمبر 37. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اوہوی علم وکیبلری نمبر 1. ہیڈنگ وکیبلری کی چیک کریں. صفحہ نمبر ہے 77. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آن لائن کورین سکلز اکیڈمی پہ بہت سے لیکچرز مختلف ٹاپک پہ ہمارے سے موجود ہیں چینل پر, تو اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیلپ لینا چاہتے ہیں. تو ٹائٹل ہے کی سکسا. کی سکسا کہتے ہیں کمپنی کی جو رہائش ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہاسٹل کی جو رہائش ہوتی ہے اس کو بھی آپ اس کی جو کالج یونیورسٹی میں لڑکے رہتے ہیں ہاسٹل میں اس کو بھی کی سکسا کہتے ہیں. اور یہ میں جو کمپنی کی رہائش ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آج اس کے متعلق ہم سب سے پہلے پڑھیں گے. کون سے رول ریگولیشن آپ نے فالو کرنے ہیں اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں ورڈ ہے پھنگ. پھنگ کسے کہتے ہیں آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے. کمرے کو کہتے ہیں, روم کو کہتے ہیں پھنگ. ٹھیک ہے. آگے پھک دو. ورڈ کیا ہے؟ اب دیکھیں دونوں سائڈ پہ کمرے, اس سائڈ پہ بھی کمرے ہیں اس سائڈ پہ بھی کمرے ہیں. درمیان میں سے جو راستہ ہوتا ہے ہال وے ہوتا ہے جو کوریڈور ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھک دو. کیا ورڈ ہے؟ پھک دو. ہال وے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے گزرنے کے. گیلری بھی سر. ہاں گیلری. آپ دیکھتے ہیں جب مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں ہوٹل کے سائڈ بھی کمرے ہیں اس سائڈ بھی کمرے, درمیان والا جو راستہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پھک دو. آگے تیسرا ورڈ آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا کھیدا. کھیدان سیڑھیاں, کھیدان اللہ کھادا, اوپر جانا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بہت اب پڑھ لیا. آگے چورے پھون. کیا ورڈ ہے؟ چورے پھون. لیکن چھل ایک من. چھل کا مطلب ہم نے پڑھا چھلگم رقم نکلوانا, اپکم رقم ڈپازٹ کرنا. پھر ہم نے پڑھا تھا چھل گک ملک سے کیا کرنا, اور ایک گک ملک میں کتنے کا. وہی لفظ ہے. تو من کسے کہتے ہیں؟ دروازہ. چھل ایک من. چھل ایک من ہوتا ہے آنے جانے والا دروازہ جو مین انٹرنس کا دروازہ ہوتا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں انٹرنس کو اس کو کہتے ہیں چھل مین انٹری. آگے سے تک شل. سے تھکی ہم نے پڑھا تھا واشنگ مشین کو کہتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا سے تک سیج جو ڈٹرجنٹ ہوتے ہیں واشنگ مشین میں استعمال کرتے ہیں کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے. آج لفظ ہے سے تک شل. سے تک شل کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر آپ کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں. ہم نے لانڈری کے لیے لفظ پڑھا تھا سے تک سو. سے تک سو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. آگے شاو شل. اور کیا جی؟ شاو شل نہانے والی جگہ جہاں پر نہاتے ہیں. ٹھیک ہے. موگیوک تھانگ بھی کہتے ہیں. موگیوک ہادا نہانا ہوتا ہے, موگیوک تھانگ بھی نہانے والی جگہ ہوتی ہے. آگے روم میٹ. روم میٹ, روم میٹ کے لیے جو آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ اکٹھا ہوگا روم میٹ. آگے کھلی ان. کھلی کا لفظی مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال, مینیج کرنا. کھلی ان کون ہوگا؟ دیکھ بھال کرنے والا, مینجمنٹ کرنے والا. ٹھیک ہے. اسٹاف ممبرس لکھے تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چوکیدار ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کو واچ مین بھی کہہ سکتے ہیں. سیکورٹی گارڈ تو مطلب اس کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں. کمپنی کے لحاظ سے بھی واشنگ مشین کو خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بتا سکتے ہیں. تو یہ کھلی ان دیکھ بھال. نیچے بڑے امپورٹنٹ ورڈ ہیں دو. کیوچو کل چیکیدا. کیوچو کہتے ہیں رول ریگولیشن کو, اور چیکیدا کا مطلب ہوتا ہے پاسداری کرنا, پابندی کرنا. یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یکسو کل چیکیدا, وادی کی پاسداری کرنا, وادی کی پابندی. اور یکسو کل اوگیدا کا مطلب کیا تھا؟ توڑنا, بریک کرنا, پاسداری نہ کرنا. اس طرح کیوچو کل اوگیدا کیا مطلب ہوگا؟ رول توڑنا, رول کی پابندی نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. نیچے اب ہماری گرامر ہے ابشیدہ. ٹھیک ہے. پہلی ہماری منفع ابشیدہ. یہ ہم استعمال کب کرتے ہیں؟ جب بھی جونیئر کے ساتھ کوئی آپ سے جونیئر بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پولائٹ طریقے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں, ایسا کریں. اس ٹائم یوز کیا آپ کریں گے؟ ابشیدہ. ٹھیک ہے. سوشل اسٹیٹس میں جو آپ کی یا تو جونیئر ہے, ٹھیک, یا پھر وہ جونیئر ٹو سم آپ سے ایکشن آپ کریں گے, عمل کریں گے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. نمبر 1 کھا کہتا ہے پھکتوں کا چیزوں بنندے. پھکتو جو کوریڈور ہے درمیان میں سے جو گزرنے والا راستہ ہے وہ چیزوں بنندے. وہ چیزوں بنانا ہم نے پیچھے پڑھا کیا ہے؟ گندا ہے, میسی ہے. وہاں پر بہت زیادہ چیزیں اکٹھی ہیں, گندا ہو چکا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ایون چومرے اس ویکینڈ پر, ایون چومرے اس ویکینڈ پر کیا کرتے ہیں؟ کاچی اکٹھے چیول کا ہے.
چیوتا ہوتا ہے صاف کرنا اٹھانا. اس کو ایسا نہ کرے کہ اس ویکنڈ پر اس کو کیا کر لیں صاف کر لیں. تو وہ کہتے ہیں نے چھوایو زبردست بورڈ اچھا. کیا کرتے ہیں کروکے ہپشیدہ اسی طرح کرتے ہیں اسی طرح اس طرح کرتے ہیں. کروکے ہوتا ہے اس طرح کروکے ہوتا ہے اس طرح. ویسے جیسے تم کہہ رہے ہو نا کروکے ہپشیدہ ویسے کرتے ہیں. لیٹس ڈو دیٹ ویسا کرتے ہیں. نمبر 2 کہتے ہیں کی سکسا کمپنی کی. آپ نے کلاس پڑھا تھا چھونسو کہتے ہیں صفائی کرنا. پھر ہم نے چھونسو سے پڑھا تھا چھونسو آدھا صفائی کرنا. پھر چھونسوگی صفائی والی مشین. اور چھونسوگی کے لیے ہم لفظ کیا یوز کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے تلی دا. چھونسوگی ریل تلی دا. واشنگ مشین کے لیے سے تھکی ریل تلی دا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہتا ہے تھے چھونسو. آپ نے لفظ پڑھا تھا کیوں کیوں کسے کہتے ہیں تھے. اب کیوں کسے کہتے ہیں بڑا اسکول جو تو یونیورسٹی کالج. ٹھیک ہے. اس پر یہاں پر کیا لفظ ہے تھے چھونسو. اب تھے چھونسو کا مطلب کیا ہوگا بڑی صفائی مکمل صفائی. اللہ بتایا نا. ٹھیک ہے. تو تھے چھونسو اونجی الکا ہے. کب ہم مکمل صفائی کریں گے کب ہم مکمل صفائی بڑی صفائی مطلب مکمل صفائی کریں گے. تو جواب آتا ہے ایبن چھو مرے اس ویکنڈ پر. ایبن چھو مرے اس ویکنڈ پر مودو تمام. اس ویکنڈ پر تمام کیا ہے شوی نکا شوی دا نے پڑھا ریسٹ ہے آرام ہے چھٹی ہے. نکا اس لیے ریزن بتانے کے لیے کیوں چونکہ کہتے ہیں کہ اس ویکنڈ پر سب کو ریسٹ ہے. تو ایبن چھو ہے اس ہفتے کیا کرتے ہیں ہپشیدہ کرتے ہیں. چلو لیٹس ڈو دیٹ. اکثر آپ کہتے ہیں نا چلو چلتے ہیں کپشیدہ. کورین لینگویج کیا کہیں گے کپشیدہ. آپ ابھی جو گرامر پڑھ رہے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح کوئی آپ سے اسٹیٹس میں یا تو برابر ہے یا جونیئر ہے اس کو آپ پولائٹ انداز میں کہتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں چلو بھائی ایسا کرتے ہیں. تو اس ٹائم کیا یوز آپ کرتے ہیں ارشیدہ. یہ والی گرامر یوز کرتے ہیں. لیٹس گو انگلش کی طرح ہم کہتے ہیں لیٹس گو چلو چلتے ہیں چلو کھاتے ہیں. لیٹس ایٹ چلو کھاتے ہیں. تو سیم اس کا مطلب وہی ہے اس گرامر کا. ہمارا سمجھ آ رہی ہے. تو کہتا ہے ایبن چھو مرے اس ویکنڈ پر مودو صاحب کو شوی نکا ریسٹ ہے چھٹی اس لیے ایبن چھوئے اس ویکنڈ پر اب سیدھا کرتے ہیں. نمبر 3 وے چھل ہلتے. اب بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے وے چھل. اب دیکھیں لفظ آپ نے وے پڑھا ہے وے کو سارا. وے کا مطلب کیا ہے یا باہر. یہ نا باہر کا ملک. وے کو سارا غیر ملکی آدمی باہر کا آدمی. چھل آپ نے کیوں پڑھا ہے چھل کو آؤٹ ہو نا باہر نکلنا. چھل کو باہر ملک سے نکلنا. ٹھیک ہے. تو چھل کا مطلب نکلنا ہی ہے نا. چھلگم آپ نے پڑھا ایک لفظ آپ نے پڑھا چھلگم. چھلگم کا مطلب کیا ہے رقم ڈپازٹ ہے. رقم کیا کرنا وڈرا. جب آپ منی وڈرا کرواتے ہیں اس ٹائم آپ یوز کرتے ہیں چھلگم. تو چھل لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نکلنے کے لیے. اب یہاں پر لفظ کیا ہے وے چھل. وے چھل کا مطلب کیا ہوگا باہر نکلنا. وے چھل آؤٹ باہر نکلنا باہر جانا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں وے چھل ہلتے ہلتے ہم نے گرامر پڑھی ہے جب اس وقت. ٹھیک ہے. کیا وے چھل ہلتے باہر جاتے وقت کیا کرنا ہے چھوڑک مون مین انٹرنس والا جو دروازہ ہے انٹری والا دروازہ ہے اس کو کیا کرنا ہے کک لازمی. کک لازمی. اچھا کک کے علاوہ ہم نے لازمی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے خندیشی. یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. لازمی کیا کرنا ہے جی تھادب شیدہ بند کرنا ہے. کہتے ہیں جب باہر جانا ہے تو انٹری والے دروازے کو لازمی کیا کرنا ہے تھادب شیدہ اس کو بند کر دینا. اب سمجھ آئیے نہیں آئی. تو بہت ہی آسان سی سمپل سی یہ چیزیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ جو متعلقہ چیزیں کیا کیا یوز ہو رہی ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. آپ نے ایک سمپل یاد کر لیا کہ من دروازہ ہے. آپ کو پتہ ہو من دروازہ کھولنے کے لیے جھولتا ہے بند کے لیے تھکتا بند کرنا ہے. اس طرح کھڑکی کے لیے چھان ان کے لیے. ٹھیک ہے. ان کو رگڑ کے صاف کرنے کے تھکتا. اس طرح ساتھ ساتھ باتیں آپ کے ذہن میں دہرائی. یہ لفظ ہے اس کے متعلقہ کیا لفظ ہے اس کے متعلقہ کیا اس کے متعلقہ کیا. پھر آپ کی تیاری زبردست ہے. تو چلتے ہیں جناب لیسن نمبر 37 کے ٹائٹل کی طرف اور نیچے تھیوا پڑھتے ہیں. اوپر ہیڈنگ ہے ٹائٹل ہے چورک مونیل کوک تھادب شدہ. کیا کرتے ہیں انٹری والا مین دروازے کو لازمی کیا کرنا چاہیے بند کریں. کیپ دا انٹرس کلوزڈ. انٹر والے دروازے کو مین انٹرس کو بند کریں. تھیوا اوپر ہیڈنگ ہے کھیشیبا.
اب یہ جو تھیوا ہے یہ دو بندوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ مختلف یہاں پر ہمیں رولز ریگولیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا اوپر ہیڈنگ ہے کھیشی بھان. کھیشی بھان ہے نوٹس بورڈ. ایک نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس لگایا گیا اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ کون سا یہ ہمیں نوٹس بتا رہا ہے. نیچے بڑی سی ہیڈنگ ہے کی سکسا سینگ وال کیوچک. کی سکسا کمپنی کی رہائش, سینگ وال روزمرہ کی جو آپ کو معمولات ہیں جو لائف ہے ڈیلی لائف ہے اس کے کیوچک کہتے ہیں رول ریگولیشن. کمپنی کی رہائش کی زندگی کے کیا ہیں رول ریگولیشن. کیوچک کتنے کیوچک ہیں جی 8. کتنے کیوچک ہیں 8. کہتے ہیں تھام کی سکسا, تھام درجہ ذیل نیچے, کی سکسا کمپنی کی رہائش, کیوچک کے جو رول ریگولیشن ہے کیا کرنا ہے ان کی چھل اچھی طرح چکیوں چسے برائے مہربانی ان کی پاسداری کریں, ان کی پابندی کریں. جو درجہ ذیل نیچے کمپنی کی جو رولز بتائے گئے ہیں, کمپنی کی رہائش کے رولز ریگولیشن بتائے گئے ہیں ان کے کیا کریں چھل چکیوں چسے ان کے اچھی طرح کیا کریں پاسداری کریں, پابندی کریں. نمبر 1 پھانگل کمرہ. پھانگل کمرے کو کیا کرنا ہے ککت آگے صاف ستھرا بالکل چمکدار. ککت آگے سایوں حفشدہ کیا کریں اس کی استعمال کریں, اس کو صاف ستھرے انداز سے استعمال کریں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پہلا رول کیا ہے ہانگل ککت آگے چھنسو افشدہ سایوں نہیں ہے بلکہ چھنسو افشدہ اس کی کیا کریں صفائی کریں. پہلا یہ تھا ہم سایوں پڑھ رہے تھے بلکہ پہلا یہ ہے ہانگل کمرے کی ککت آگے صاف ستھرے انداز سے چھنسو افشدہ صفائی کریں. مطلب صفائی آپ نے ایسی کرنی ہے جیسے بالکل کمرہ چمکدار ہے کلین ہے. ٹھیک ہے, ککت آدھے اس چیز کو کہتے ہیں بالکل چمک نظر آ رہی ہے. صفائی کرنی ہے تو صفائی ایسے ہو جو بالکل صحیح بہترین ہو, اس کو کہتے ہیں ککت آدھا. 2 نمبر کہتے ہیں پھکتونا کوریڈور یا کھیدانی سیڑھیاں. کوریڈور اور جو ہال وے یا گیلری اور سیڑھی کیا کرنے ککت آگے ان کو بھی آپ نے صاف ستھرے انداز سے سایہ نقشیدہ استعمال کرنا. نمبر 3 سیت اکشل. سیت اکشل ہوتی ہے لانڈری والی جگہ جہاں پر آپ کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں, جہاں پر واشنگ مشین سے ٹکی پڑی ہوتی ہے تو وہاں اور شاو شریل اور نہانے والی جو جگہ ہے اس کو سایوں ہن ہو استعمال کرنے کے بعد آفٹر کیا کرنے ہوئے نہیں چھل اچھی طرح کی کیا کریں چھونی افشدہ ترتیب میں. ہم نے مطلب واشنگ مشین کو آپ اس انداز سے رکھیں, آپ پلاک وغیرہ ٹھیک ہے جو چیزیں ہیں آپ نے سر استعمال کیے جو بھی ان کو ترتیب سے رکھنے. اس طرح شاور آپ نے یوز کیے, شاور شیل استعمال کیا ہے, وہاں پر متعلقہ چیزیں جو ان کو بھی کیا کرنا ہے ترتیب سے رکھنے. ٹھیک ہو گئی. نمبر 4 کھن سوری رو. کھیل ہوتا ہے بڑا, کھن سوری رو بڑی آواز اونچی آواز میں تو دل جی مقصدہ شور مت کرے. جی ماں سے ہمیں پتہ ہے منع کرنے کے استعمال کرتے ہیں, اے میں اندھے ہو منع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کہتا ہے کھن سوری رو تو دل جی مقصدہ اونچی آواز میں شور مت کرے. نمبر 5 کی سکسائے کمپنی کی رہائش میں ویبوئن لفظ ہے ویبوئن. ویبو باہر والے جو لوگ ہیں مہمان جو ہیں گیسٹ جو ہیں ویبوئن ان کو تھیری کو ان کو لے کر آنا اوجی مقصدہ لے کر آنا منع ہے. اوجی مقصدہ انہیں مت لے آنا. اس کا ہر کمپنی کا اپنے اپنے رول ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں کہ ہر کمپنی میں ایسی ہو کہ آپ باہر اپنے مہمان دوستوں کو نہیں لا سکتے, پر اس نے یہی لکھا ہے کہ اس کمپنی میں جو ہے کہ کس وقت سے ویبوئن تھیری کو اوجی مقصدہ ان کو لے کر آنا ان کو داخل کرنا کیا ہے منع ہے. نمبر 6 پھانگے سو کمرے میں چھری لفظ ہم نے پڑھا ہے, چھری پھانگ کو آپ نے پڑھا ہے, چھری کوکنگ کو کہتے ہیں کوکنگ, چھری اور چھری وہی لفظ آیا پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں. تو کہتے ہیں پھانگے سو کمرے میں چھری کھیگو. کھیگو کہتے ہیں آلات, تھوگو کہتے ہیں آلات کو, کھنگو کسے کہتے ہیں آلات کو اوزاروں کو. یہ لفظ ذہن میں ہونے چاہیے آپ کے. کھیگو آ گیا, کھنگو آ گیا, تھوگو آ گیا, ان سب کا مطلب کیا ہے آلات. پھانگے سو کمرے میں چھری کوکنگ والے کھیگو آلات سایوں استعمال سایوں آدھا استعمال کرنا ہوتا ہے نا, سایوں آجی مقصدہ استعمال مت ان کو استعمال مت. مطلب دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کمرے میں کوکنگ یہ نہیں کہہ رہا کہ کھائیں مت, کوکنگ کرنے سے منع کر رہا ہے. اب کوکنگ والے آلات استعمال مت کریں مطلب کھانا مت کھائیں, یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. نمبر 7 ویچولتے آپ نے پڑھ چکے ہیں باہر نکلنا. ویچولتے باہر نکلتے وقت جب آپ آؤٹ سائڈ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے
چورپ مونل جو انٹری والا مین ایڈریس ہے اس کو کیا کرنا ہے کوک لازمی حذف شدہ بند کرنا ہے، اس کو لازمی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے بند کرنا ہے۔ نمبر 8 کی سکسا شیسل، نیا لفظ آپ کا ہے کی سکسا کمپنی کی رہائش، شیسل ہوتی ہیں جو سہولیات ملک سہولیات والی چیزیں، شیسل ملک کمپنی کی رہائش کی جو سہولیات والی چیزیں، مطلب جس میں آپ کو فریج دے رکھا ہے، ٹی وی موجود ہے، صوفہ موجود ہے، کرسیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، جو ہیٹر ہے، ٹھیک ہے، مینگ جنگو ہے، مینگ بنگ ہے، ٹھیک ہے، ایوکن ہے، جتنی بھی مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کی رہائش کی جو شیسل مول ہے، جو سہولیات آپ کو دیجیے سہولیات والی چیزیں ہیں، کہتے ہیں فاسن تھریمیون، لازمی ذہن میں رکھنا ہے فاسن تھریمیون، اگر ان کو ڈیمیج ہو جاتی ہے، فاسن پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈیمیج ہو جاتی ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر نقصان پہنچنے کی صورت میں کیا ہے چکشی، ضروری طور پہ لازمی طور پہ آپ کیا کریں چکشی، کھلین جو دیکھ بھال کرنے والا بنتا ہے، ہم آگے پڑھ چکے ہیں کیمرے میں کھلین جسے کہتے ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے فوگو آپشدہ، اس کو رپورٹ کرنا ہے، فوگو الگ اس کو بتانا ہے یا فلان چیز کے لیے مسئلہ بن گیا، ہیٹر خراب ہو گیا، ایئرفون خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹی وی کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی کمپنی کی رہائش کی سہولیات ہیں، اگر انہیں ڈیمیج ہو جاتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو آپ نے کس کو رپورٹ کرنی ہے کھلی جو انچارج ہوگا دیکھ بھال کرنے والا جو مخصوص بندہ جو چوکیدار ٹائپ ہوتا ہے اس کو کہنا ہے بتانا ہے کہ یار اس کے ساتھ ہم چیز کا یہ مسئلہ آ گیا، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے فوگو آپشدہ بتانا ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ فوگو آدھا کا مطلب دیکھا، یہاں تو مطلب یہ ہے نا پودوں دیکھنا ہوتا ہے، فوگو آدھا کا مطلب ہوتا ہے رپورٹ کرنا۔ یہ ہمارا پہلا تھے ہوتا ہے، اس میں کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو، کوشش تو میں نے کی ایک ہی چیز سمجھانے کی، جو لوگ آن لائن بھی ہیں وہ بھی کوشش کریں، جو بات سمجھ آئے تو آپ کی سہولت یہ ہے کہ آپ پیچھے ریوائنڈ بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ چیک کر سکتے ہیں کہ میں کیا پڑھا۔ تو چلتے ہیں جناب، تھیوا ہمارا کمپلیٹ، وکیبلری کمپلیٹ، گرامر ہم نے سمجھ لی، ٹھیک ہے، نیچے جو ہے وکیبلری وہی جو ہم نے اوپر یوز کیا نا وکیبلری وہی ورڈس انگلش میں لکھی ہے، وہ میں آپ کو اردو میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب چلتے ہیں یونسب علم مشق نمبر 1، اس کا جو پہلا حصہ ہے یہاں پر آپ کو ایک ہی سکسا کمپنی کی رہائش کی ایک بلڈنگ ہے اور اس کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے، چیدو ایسے نقشے کو کہتے ہیں کھیر میں تصویروں میں منن درست فیونل جو الفاظ ہیں، فکرات ہیں، سنٹینس ہیں، پوگی نیچے جو پوگی دی گئی ہے اس میں سے کھلا، اس میں سے آپ نے انتخاب کرنے، نو سے اس میں ڈالنے، اس میں رکھنے، اس میں پٹ ان کرنے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نمبر 1 آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کمرہ ہے، فارم ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ سے تکشل۔ نمبر 3 کیا ہے؟ سیڑھیاں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ انٹرس والا دروازہ ہے، کون سا؟ چورک مون۔ نمبر 5 کیا ہے؟ ہال بھی ہے، اکدو ہے، اور نمبر 6 شاوش۔ آلریڈی یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، مزید آپ نے ان کو سمجھنا ہے، کہ مزید یاد کر کے آپ سمجھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ نیچے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 2 یونسب ایل کا کوشچن نمبر 2 ہے، منجنگل ایل کو کہتا ہے فکروں کو پڑھو، ان کو ریڈ کریں اور کیا کریں، اگر ماجا میں ہونے، اگر وہ درست ہے، اگر وہ صحیح ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے بول رہا ہے، اور اگر وہ تلی میں ہونا ہے، اگر غلط ہے تو کیا کرنا ہے، کون سا پیشی لگانا ہے، کراس والا پیشی۔ نمبر 1 پڑھتے ہیں، نمبر یہ 5 ہے، ابھی ہم نے چیزیں پڑھ بھی چکے ہیں، چیک کرتے ہیں ان میں سے درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ نمبر 1 کہتا ہے پکتو گیلری ہال وے میں ملگونیل سامان توجہ ہوتا ہے رکھنا، توجی مبشدہ رکھنا منع، تو یہ بات درست ہے غلط؟ درست، کیونکہ ہال وے میں لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، آپ درمیان میں کوئی رستے کی چیز رکھتے ہیں، کرسی وغیرہ، ہو سکتا ہے رات کو بندہ اٹھے اور جناب اسے ٹکرا جائے، تو یہ رکھنا منع ہے، ویسے بھی رکھنا منع ہے، کوئی بندے کو گزرنے میں مشکل نہ ہو۔ نمبر 2 اونیل کھیدانیل سیڑھیاں چھنسو ہارے کو ابشدہ، صفائی کرتے ہیں، آج کیا کرتے ہیں چھنسو سیڑھیوں کی، یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سیڑھیوں کی صفائی کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ درست ہے۔ نمبر 2 چھگا منجو پین، میں پہلے فرسٹ پہلے کیا کرتا ہوں، شاوشل نہانے والا کمرہ، نہانے والی جگہ، سائم ارشدہ استعمال کرتا ہوں، مجھے سب سے پہلے نہانے والا کمرہ، نہانے والی جو جگہ ہے وہ استعمال کرنی ہے، یہ عمل درست ہے غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کہ آپ پہلے کسی اور موقع دیں، سب یہ نہیں کہ بس میں ہی پہلے کروں گا، تو چھوڑ دو نا، اب پہلے میں کروں گا، تو یہ عمل کیا ہے؟ غلط ہے۔
میں ہی پہلے کروں گا، سب سے پہلے میں ہی کروں گا. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا کہ نہیں پہلے میں ہی کروں گا، تو یہ ضد والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ غلط کام ہے. نمبر 4 کی سکسائے کمپنی کی رہائش میں چنگورل دوستوں کو تھیری گو اوجی مقصدہ لے کر آنا منع ہے. تو یہ کیا ہے؟ درست ہے، لے کر آنا منع ہے. درست ہے غلط؟ درست ہے نا، درست ہے، لے کر آنا منع ہے، یہ ٹھیک ہے. نمبر 5 شیش المرید، شیش المرید جو سہولیات والی چیزیں ہیں، جو مطلب بتایا میں نے آپ کو، فریج وغیرہ، کرسیاں، جو چیزیں بھی ہیں، اگر کہتے ہیں فاسن تھوینیون، اگر ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو خلین یہ آپ نے خلین جو انچارج ہے، جو متعلقہ دیکھ بھال کرنے والا بندہ ہے، اس کو آپ نے یادی ابشدہ اس کو بتانا. یہ بات بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گئی. تو چلتے ہیں جناب دوسری کیمرے کی طرف. نینگ نان بھنگی، صفحہ نمبر 80، ہلشپ پیج ہے. او بی ای سب سے پہلے وکیبلری پڑھیں گے، اس کے بعد نیچے گرامر ہوگی، گرامر کے پیچھے ہمارا جو تھے ہم نے چھوڑ دیا وہ کمپلیٹ. تو نین نان بنگی، نیم جنگو آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا، یاد ہوگا. نالو ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے. اب نیم جنگو کا نیم استعمال کرتے ہیں ٹھنڈک کے لیے، کس کے لیے؟ ٹھنڈک کے لیے. اور نان کس لیے یوز کرتے ہیں؟ گرم کے لیے، ہیٹ کے لیے. پھنگی جگہ جو ہوتی ہے کمرے وغیرہ، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے نین نان پھنگی وہ چیزیں پورا استعمال کر جو ہیٹنگ ہے، ٹھنڈک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایئر کنڈیشننگ اینڈ ہیٹنگ، جو ٹھنڈک کے لیے اور گرمی کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں نین نان پھنگی. پہلا لفظ ہے نین بانگ. کیا لفظ ہے؟ نین بانگ کہتے ہیں ایئر کنڈیشنر. کورین لینگویج میں نین بانگ جو ٹھنڈک کرنے والی چیز ہوتی ہے. پھنگ ویسے کمرے کو بھی کہتے ہیں نین بانگ. آگے ایوکھن، ایوکھن ریڈی میڈ لفظ ہے، انگلش کا لفظ ہے. ایوکھن کا مطلب ایئر کنڈیشن. اب آپ کے نین بانگ اور ایوکھن کے آپس میں آگے سون پھونگی، مشہور لفظ ہے سون پھونگی. آگے آگے بھی نان بانگ. نین بانگ تو تھا ٹھنڈا، ٹھنڈک والی چیز، اور نان بانگ کیا ہوگا؟ ہیٹر ہوگا. اور اس کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے چھونگی نالو، چھونگی نالو. اچھا اس کو ریڈی میڈ لفظ بھی ایک استعمال کیا جاتا ہے، ہیتو. کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہیتو. اچھا یہ جو ہیتو ہوگا اوپر آپ نے پنکھا دیکھا ہے، دیکھا ہے نا، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ بھی ہیٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے وہ پر نہیں ہوتے جس طرح اس کے ہے نا پین کے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ بالکل اس طرح بنا ہوتا ہے، کروم لگا ہوتا ہے، بالکل کروم سے لگا ہوتا ہے. گھومتا وہ پنکھے کی طرح ہے، اس طرح گھومتا وہ پنکھے کی طرح ہے. اس کو بھی ہیتو کہتے ہیں یا چھونگی نالو کہتے ہیں. تو یہ ریڈی میڈ لفظ. ایسا نہ ہو کہ یہ آ جائے اور آپ پھر دیکھنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے تو نالو پڑھا ہوا ہے یا چھونگی نالو پڑھا ہوا ہے یا نن بانگ پڑھا ہوا ہے، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ ہیتو کہتے ہیں. آگے چھونگی چھانگ پان، چھونگی چھانگ پان جو الیکٹرک شیٹ ہوتی ہے. اگلے دن آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی تھی اور سمجھائی تھی اور ایک بار بھی بتائی تھی، یقینی طور پہ یاد ہوگی آپ کو. تو یہ ہے چھونگی چھانگ پان. چھونگی چھانگ پان جدھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کوریا پہنچ کے پھر بھولنا نہیں ہے. آگے یہ آج بھی ٹیسٹوں میں آئے ہوئے تھے یہ والے سوئچی ریل کھودا. سوئچی ریل کھودا، کھودا ہوتا ہے آن کرنا. ہم موبائل آن کرنا ہے، آپ نے لائٹ آن کرنی ہے، سوئچ آن کرنا ہے، اس کیا استعمال ہوگا؟ کھودا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اوپر آن کر رہے ہیں تو ہمارا تو آن اور ہوتا ہے. یہ کل بھی بات آپ کو سمجھائی تھی. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، جو اس کی انگلی ادھر چل رہی ہے جدھر آن لکھا ہے تو پھر آپ کا کھودا ہوگا. اور اگر آف آف کی اس کی انگلی چل رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سوئچ ریل کھودا، سوئچ آن کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ غالباً آج میرے خیال میں اس یاسر کا بھی یہ سوال آیا تو لائٹ آن کر رہا تھا یا آف کر رہا تھا، کچھ سوال تھا. اب آگ بجھانے کے لیے بھی کہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ بجھا رہا ہو. ٹھیک ہے کہ کوئی سمیدہ آپ کو کنفرم تو نہیں اس کا سوال کس ٹائپ کا تھا، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ آگ جلا رہا تھا یا بجھا رہا تھا، اس طرح کا سوال اس کا تھا. پلگ ریل کتا، پلگ کو کیا کرنا؟ ہم نے چمچ کے ساتھ پڑھا تھا سدگارک ریل کتا کہ یہ کورین رول کے مطابق ان کے معاشرے میں یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے. یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا. مطلب پھاپ کی رسل چاولوں والے برتن میں جو سدگارک ہے، جو چمچ اس کو کچھ میں ہونا دے اس کو گھسیڑنا، اس کو سیڑ کے رکھنا.
تو پلگ ریل کتا پلگ کو سیڑنا، اور نکالنے کے لیے کیا ہے؟ پپتا. کیا ہے؟ پپتا. پھر ہم نے آگے پڑھا سو آبادی کی جب ہم پنج اور پن سیفٹی پن نکالتے ہیں تو پپتا. ویسے رقم نکلوانے کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے پپتا. تھونل پپتا، تھونل پے دا، پیسے نکلوانا. وہ عام لینگویج میں یوز ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں تھونل پونے دا، پیسے بھیجنا. بینکنگ زبان میں کیا ہوتا ہے؟ سنگو مادا، پیسے بھیجنا. پیسے تبدیل کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں تھونل پاکودا، رقم تبدیل کروانا. اور دوسری لینگویج میں بینکنگ ہوان جنادا. یہ چیزیں ایسی ہیں. آگے نیچے بڑی مشہور اور آسان گرامر ہے نیم تومان. نیم یہ ہم پیچھے بھی کئی لیسن میں پڑھ چکے ہیں. نیم تومان نیم تومان عرصہ، دورانیہ، پیریڈ. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ تومان. نیم تومان کہ دورانیے میں کہ پیریڈ میں کہ یہ ایکشن یہ جو عمل ہوا ہے اس کو دورانیہ یہ تھا، اس دورانیے ہم نے یہ کیا. پڑھتے ہیں مثالیں ہمیں ظاہر، کیونکہ گرامر سمجھنے کے آسان جو حل ہوتے ہیں اس کی ایگزامپل ہوتی ہے. ایگزامپل پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. نمبر 1 نیم بانگے. نیم بانگ ایئر کنڈیشن ہم نے اوپر پڑھا ہے. ہانن تھمان کرنے والے پیریڈ میں. اب ہاتھا ہوتا ہے لفظی مطلب کرنا، لیکن یہاں پر مطلب ہوگا کہ جس پیریڈ میں ایئر کنڈیشنر کیا ہو چل رہا ہو. ٹھیک ہے. ہانن تھمان چھنگ مونیل کھڑکی کو کیا کرنا؟ یول میون اندے ہو مت کھولے. کھڑکی کو کھولنا مطلب جس پیریڈ میں جس دورانیے میں نینگ مانگ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ نینگ مانگ آن ہے، چل رہا ہے. نینگ مانگ کا مطلب کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن. اے سی اگر چل رہا ہے تو اس دورانیے میں جو کھڑکی ہے چھنگ مون یول میون اندے ہو اس کو کھولنا منع. تو وہ کہتا ہے اولن. لفظ کیا؟ اولن. کیا لفظ ہے؟ اولن کہتے ہیں فوراً، ابھی، رائٹ ناؤ. اولن کیا کرتا ہوں؟ چھنگ مونل کھڑکی کو تھا دل کے بند کر. ابھی کیا کر دیتا ہوں؟ کھڑکی کو فوراً اس کو بتا رہا تھا کس پیریڈ میں جب اے سی چل رہا ہے تو کھڑکی مت کھولے. پھر کھڑکی کھولنا منع ہے تو وہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے. اولن میں کیا کر دیتا ہوں؟ چھنگ مونل تھا دل کے کھڑکی کو کیا کرتا ہوں؟ اولن رائٹ ناؤ بھی بند کرتا ہوں. نمبر 2 کھا کہتے ہیں پھکے باہر ناگا انن. ناگا ہوتا ہے باہر جانا. پھکے ناگا کا کیا مطلب ہے؟ باہر جانا. پھکے انن پھکے ناگا انن باہر جانے والے موجود تھم آنے پیریڈ میں. ننتمان کے عرصے میں کہ پیریڈ میں جب تک آپ باہر موجود ہیں اس پیریڈ میں کیا کرنا؟ چھونگی چھنگ پان. چھونگی کہتے ہیں بجلی والی چھنگ پان جو شیٹ ہوتی ہے بجلی والی شیٹ. کیا کرنا؟ اس کو کک لازمی کیا کریں؟ کیسے ہو آپ کریں. آپ مطلب وہاں پر موجود نہیں ہیں تو چھونگی چھنگ پان کو کیا کریں؟ لازمی کیسا کر کے رکھ دیں سے اس کو ہدایت دے گئے. ٹھیک ہے. کمانڈ کر رہے تو وہ کہتے ہیں نیال گسمیدہ یس آئی انڈرسٹینڈ میں سمجھ. نمبر 3 اب یہاں پر دیکھیں دو بندے آپس میں جو بات چیت کر رہے ہیں ان کا جو انداز ہے اندازی گفتگو انتہائی دوستانہ ہے. وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہے چینا شی کہہ رہے چینیا. کیا کہہ رہے؟ چینایا مطلب اس کو انتہائی جس طرح ہم کہتے ہیں بلا لیا آزادیا. ٹھیک ہے. انتہائی جو آپ کو آپس میں وہ نہیں ہوتی. ہاں بے تکلف جس کو ہم کہتے ہیں. نو کہتے ہیں تم کو یو نو تم. اب دیکھیں کورین لینگویج میں اس طرح کی بات کسی کورین سے یا سینئر سے کرنا انتہائی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. آپ نے کسی کو نہیں کہنا کہ نو تم. اس کا اگر عہدے والا بندہ ہے تو عہدے سے بلانا ہے اس کو. پنجنگ نیم ہے، پوجنگ نیم ہے، خواجنگ نیم ہے، عیسیٰ نیم ہے، تیری نیم ہے. اگر آپ کا کوئی مطلب ویسے کوئی دوسرے ملک کا کوئی دوست ہے تمہرے اور ساتھی ہے تو اس کو آپ نام کے ساتھ شی لگا دیں. تو انشی یا انشی ٹھیک ہے جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہیں بولانا کہ نو یو. ہاں اگر اس کے ساتھ آپ کی اتنی گپ شپ ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے آپ کے ساتھ بے تکلف ہے تو پھر آپ ایسے کہہ سکتے. ادروائز نہیں ہے بالکل. کہتے ہیں نو تم پھلک ہوگی مندل چلارا. مندل تو ہوتا ہے بنانا. مندل چلارا بنانا جانتے ہو. کیسے بنائی جاتی ہے مندل چلارا؟ آرا یو نہیں لگایا، آرا لگایا، یو ختم کر دیا. یہ کون سی زبان ہے؟ ہم مال. کون سی زبان ہے؟ ہم مال. چھنڈے مال نہیں ہے. کون سی زبان ہے؟ ہم مال یوز کر رہے ہیں. کہتے چینیا نو پھلک ہوگی مندل چلارا تم پھلک ہوگی بنانا جانتے ہو. وہ کہتا آنی جینی کا آنی ہو. اس نے ایسے ہی جواب دی کیونکہ اس کا دوست قریبی دوست ہے. کہتا ہے آنی نہیں
छल मोने नहीं दे, मुझे भी अच्छी तरह पता नहीं, आई डोंट नो वेल, मुझे भी अच्छी तरह मालूम नहीं। वो कहते हैं क्रोम, फिर क्या करते हैं, निगाह में इंटरनेट से छन्निन तुमार तलाश करने की पीरियड के दौरान, जिस दौरानिये में मैं इंटरनेट से क्या करता हूँ, तलाश करता हूँ कि फुल गोभी कैसे बनानी है, यही मैं तलाश कर रहा है ना, कि जिस पीरियड में मैं जनाब इंटरनेट से सर्च करता हूँ कि फुल गोभी कैसे बनानी है, तुम क्या करो, नोनन यू क्या करो, थंगन गाजरें चुम थोड़ी सी, शिसोजू शिस्तो शित्ता दोना शिसोजू दो कर दो, इतनी देर में तुम क्या करो, गाजरें मुझे दो। जिस पीरियड में मैं जिस दौरानिये में जिस अरसे में मैं इंटरनेट से सर्च करता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, क्रोम फिर निगाह में इंटरनेट से छन्ने तुमान तलाश करने वाले पीरियड में, ढूंढने वाले पीरियड में, ठीक है, पीरियड में ढूंढता हूँ, इस दौरानिये में तुम क्या करो, नौनन तुम क्या करो, थंगन गाजरों को, चुम थोड़ी सी, शिसोजू मुझे धो कर दे दो, मुझे धो दो या धो के रखो। बात समझ आ गई? ये हमारी दूसरी ग्रामर थी। नेम तुमान होता है दौरानिया, इस अरसे में, इस पीरियड में देना, देना होता है ना, शिसोजू लेकर धोकर दो। तो चलते हैं सेवा ई, सेवेंटी 79 पेज है, सेवा ई। देखिए आपको एक बंदा नजर आ रहा है, एक गालबन फलीन है और इसके साथ दूसरा लड़का रिहान खड़ा है, पीछे लिखा है युगेशिल या शिवगेशिल किसे कहते हैं, रेस्ट रूम, हमने पीछे पढ़ चुके हैं, शिवगा रेस्ट करना, छुट्टियों को कहते हैं, ठीक है, शिवगा सालाना छुट्टियां। तो तेवा ये पढ़ते हैं रिहान, और देखिए पीछे रेस्ट रूम आपको नजर आ रहा है ना, उसमें कुर्सियां पड़ी हैं, उसमें ओपन मौजूद है, उसमें छोंगी नालो मौजूद है, टेबल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, ये सारी सहूलियात। छोटा सा तकरीबन जितनी भी कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनी से दौड़ कर थोड़ी सी बड़ी कंपनी, वहाँ पर शिवगेशिल या युगेशिल जरूर मौजूद होता है, वहाँ पर टीवी भी होगी, सोफा पड़ा होगा, अखबार भी बात मौजूद होती है, वहाँ पर छापन की जो वेंडिंग मशीन होती है जहाँ से चाय वगैरह कोला वगैरह आप निकाल के वो भी मौजूद होती है। तो यहाँ कहते हैं अजोशी किसे कहते हैं, बड़े अफराद, बड़े उम्र के अफराद को अजोशी, जिसकी उम्र आपसे ज्यादा हो, अजोशी। शिवगेशिल रेस्ट रूम, चुम थोड़ा, छून दे, छुपता किसे कहते हैं, ठंडक, छून दे चौंक थोड़ी सी वहां पर ठंडक है, चौंगी नालो रे बिजली वाला हीटर, क्यों तो थे आन कर सकता हूँ, क्यों तो थे क्यों दाने पड़े ना, आन करनी, क्यों दो भी क्यों चाहिए, शुड भी, क्यों के मतलब बहुत से हैं, ऐसे ही है। और जो युगेशिली रेस्ट रूम चुम छुअन दे, युगेशिल थोड़ा सा ठंडा है, चौंके थोड़ी सी वहां पर ठंडक है, तो छुंगी नालो रेली क्यों तो थे हो, मैं बिजली वाला हीटर थोड़ा सा उसको ऑन कर लूँ, चला लूँ। हालांकि ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं होती कि आपने पूछी कि चलानी होती है, बट इसकी जो किताब में लिखे इसको फिलहाल फॉलो करते हैं। तो फलीन कहते हैं क्रोमियो, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, खे तो थे हो, खे तो थे चो, क्या कर लो, ऑन कर लो, खे तो थे चो, चला लो। शिवगेशिल रेस्ट रूम में इन्नन थोंगा रहने वाले पीरियड में, जिस दौरानिये में आप युगेशिल में मौजूद हैं, दोबारा समझाता हूँ, शिवगेशिल रेस्ट रूम में इन्नन मौजूद थुमान पीरियड, जिस पीरियड में आप शिवगेशिल में मौजूद हैं, छल अच्छी तरह क्या करना है, सायम आगो इस्तेमाल करो, और ना गलते, और बाहर जाते बाद जब आपने वहां से आउट होना है, नागादा बाहर जाना है, ना गलते इलते रहते, जब उस वक्त क्या करना है, कुक लाजमी क्या करना है, स्विच को के गो स्विच को क्या करना है, ऑफ करना है, और प्लग भी ओपन से हो निकाल के रखना है, सिर्फ ऑफ नहीं करना बल्कि प्लग को भी, प्लग तो क्या करना है, प्लग को भी ओपन से हो निकाल के रखना है, उसको हदायत दे रहे, कमांड कर रहे कैसे करें। तो रिहान कहते हैं नेकुल को, हाँ वैसे ही करूंगा, यस आई अंडरस्टैंड, मैं वैसे ही करूंगा, आई विल डू दैट। खलीन कहता है छिनान बोने, क्यों ये हदायत दे रहे, क्यों ये बातें उसे बता रहा है, आपको समझाने के लिए। कहता है छिनान बोने, हमने पीछे पढ़ा था छिनान चू पिछला हफ्ता, छिनान दल पिछला महीना, छिनान बोन पिछली दफा, पिछली मरतबा, छिनान बोने ने पिछली दफा क्या हुआ था, आमूदो पढ़ो लफज आपने, आमूदो, उसने पूछा था ना
کیو شیل میں کتنے افراد ہیں، تو ہم نے چیک کیا تھا کیو شیل میں کوئی بندہ نہیں تھا. آمود و افسائے ہم نے پڑھا تھا نا، آمود و اینی ون کوئی بھی، آمود و امن دے کوئی بھی موجود نہیں. جی ہم نے پڑھا ہے نا جب ہم سیکنڈ وہ پرانا سلیبس پڑھ رہے تھے، آمود و لفظ پڑھا ہے نا، خالی کلاس خالی تھی. چنان مونے پچھلی دفعہ آمود و کوئی بھی امن دے موجود نہیں، چونکہ کوئی موجود نہیں تھا تو نالو کا ہیٹر کیوں حصہ سو، کیوں حصہ سو آن موجود تھا، کیوں حصہ سو مطلب شوگر شیل میں بندہ موجود نہیں تھا اور ہیٹر کیا تھا آن موجود تھا. اس لیے کیا ہوا، کم چکن اللہ سے ہو، یہ اچانک میں کیا ہو گیا دیکھ کر حیران ہو گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی نہیں ہے اور ہیٹر کیا ہے آن موجود ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی رہائش میں اپنے ہیٹر چلا دیتے ہیں اور ہیٹر چلا کے آپ جناب چلے جاتے ہیں باہر، ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کی چھٹی ہو، آپ کو یاد ہی نہیں رہے. اور کئی لڑکوں کے ساتھ ایسے ہو کہ پھر ٹمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آگ بھی لگ جاتی ہے. پھر نقصان چلو کمپنی کا تو ہو گئی ہوگا، ساتھ میں آپ کا بھی ہوگا، آپ کی قیمتی چیزیں اور بھی چیزیں ہوں گی. اس طرح کئی واقعات ہوئے. تو جب بھی باہر آپ ویچل کریں نکلیں اور ہیٹر چھونگی چھانگ پانی جتنی بھی وہ ہیں چیزیں، اسپیشلی یہ چیزیں نیچے آپ کی جو شیٹ لگی ہوگی وہ لازمی آپ نے بند کر دیا. تو کہتے ہیں چینان بنے نے پچھلی دفعہ آمود و امن دے کوئی بھی موجود نہیں تھا، چونکہ وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا. نالو کا کیوں حصہ سو، ہیٹر تو موجود آن موجود تھا، اس لیے کم چکن اللہ سے ہو. یہ دیکھ کر میں کیا ہو گیا پریشان بھی ہو گیا، حیران بھی ہو گیا کہ یہ کیا ہے. تو یوحنا کہتے ہیں کریو ریلی واقعی کہتے ہیں کھنل نل پونی نیو لفظ تک میں اس کو سمجھیں پھر بعد میں بتاتا ہوں. کھنل کھن کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ایری کا مطلب کام، بڑا کام. اب بڑا کام سے مطلب یہاں پر ہے بڑا مسئلہ. جب بھی لفظ آپ کا کھینیری آ جائے سمجھ جانا کھینیری نادا بڑے مسئلے کو ہونا، ٹھیک ہے، بڑے مسئلے کا پیدا ہونا. کھینیری نل پھونی نیو، پھونے دا ہوتا قریب ہونا، ویری کلوز. جس طرح ہم اردو میں کہنے بال بچ جانا، کہ بڑا مسئلہ ہونے کے قریب تھا، بڑی پرابلم ہونے کے آلموسٹ، جس کا مطلب ہم کہتے ہیں تقریباً یہ ہو چکا تھا. یہ اتنا بڑی بات ہے کہ یہ تقریباً وہ اتنے بڑے نقصان سے بال بچ گئے. ٹھیک ہے، کھینل نل پھونی نیو حیرت کا اظہار کے لیے استعمال کرتے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہونے کے قریب تھا. چیگا میں کیا کروں گا، تھارن چنگو دوسرے دوستوں کو، اپنے جو دوسرے دوست ہیں چنگو دری ہنتے دو بھی دوسرے دوستوں کو بھی کیا کروں گا. شنگیونگ سیدا، یہ لفظ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ شنگیونگ سیدا کا لفظ آگے آئے گا، 2-4 چیپٹروں میں آئے گا. شنگیونگ سیدا ہوتا ہے نظر رکھنا، خیال رکھنا. نظر رکھنا ذرا اور اچھا رہے گا کیونکہ پھر آدھا ہوگا خیال رکھنے کے لیے اور لفظ آگے آئے گا. تو میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی نظر رکھنے کے لیے یہی الکایو بتاؤں گا، کہوں گا، یہی کروں گا، ان سے بات کروں گا کہ آپ نے اس بات پہ کیا کرنا ہے، نظر رکھنی ہے، خیال رکھنا ہے کہ اس طرح آپ باہر جب نکلیں تو ہیٹر کیا ہونا چاہیے، کیدا ہونا چاہیے، بند کر کے جائیں، اس کو لازمی بند کر کے جائیں. دوبارہ تو رہتا ہوں، چیگا تارن چنگو دے رہتے تو میں دوسرے دوستوں کو بھی شن کیونگ سیرا کو یادی رہنا رکھا ہے، ان کو بتاؤں گا کہ کیا کریں، نظر رکھنے کے لیے ان سے، خیال رکھنے کے لیے ان سے کیا کروں گا، یہی الکایو بات کروں گا. سمجھ آ گئی؟ اب چلتے ہیں یون سب کی مشق نمبر 2 پیج نمبر 81. سب سے پہلے کہتے ہیں کھیرے میں تصویروں میں منن درست پیونل پیو ہیون کے ہوتے ہیں، برڈز ہوتے ہیں، فکرات ہوتے ہیں. پھوگی سو نیچے پھوگی میں سے کھلا کر کے ان کو تلاش کر کے ان کو پک کر کے نو سے ڈالنا ہے، پروٹین کرنا ہے. تو نمبر 1 تصویر کس چیز کی ہے جی؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ یوکن نظر آ رہا ہے نا. نینگ بانگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یوکن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں لفظ آپ کی. یہ نہیں لگنا کہ آپ ہمارے یہاں اسی اس طرح لگے ہوتے ہیں تو یہ وہ بڑا ہے پورا کمرہ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے استعمال کرتے ہیں. پوری آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شاپنگ مال میں، مارکیٹوں میں بھی یہ لگے ہوتے ہیں. گرمیوں میں وہ ٹھنڈک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹنگ والا سسٹم ہوتا ہے. نمبر 2 کیا ہے جی؟ سوئچ. پکی بات ہے، سوئچ، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز میں نے آپ کو پڑھائی تھی ساکٹ کے لیے،
کونسنٹ کیا ہے؟ یاد ہے نا، پکی تصویر آتی ہے ساکٹ کی، کونسنٹ کہتے ہیں ساکٹ کو، کیا کہتے ہیں؟ کونسنٹ. نمبر 3 اس نے لکھا نا یہاں پر پلگ ہے، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ ساکٹ کونسنٹ ہے. کونسنٹ ساکٹ، یہ لفظ لکھا ہوا ہے نا، اگر نہیں لکھا ہوا تو اس کو چیک کر لیں کہاں پر ہم نے لکھا تھا اور کہاں پر پڑھا. آگے نمبر 4 کیا ہے؟ سون پھونگی ہے، پنکھا ہے. اور نمبر 5 کیا ہے؟ چونگی نالو بجلی والا ہیٹر، یا نن بانگی سے کہہ سکتے ہیں، نن بانگی. آگے کہتے ہیں تھیور کو بات چیت کو پڑھیں اور منن درست تھے اب جواب اور سے ہو سلیکٹ. ہم بات چیت کو پڑھتے ہیں، نیچے اس کے 2 ممکنہ جواب ہیں تو ہم درست جواب انتخاب کرتے ہیں. اس نیچے والے جواب میں یا تو گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے یا کامن سینس کی بات اس نے غلط کی ہو. نمبر 1 کھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سون پھونگی رے پنکھا کیوں کو کیا ہوتا ہے؟ آن کر کے. چھا میں ان سونا اندھے و منع ہے، پنکھا آن کر کے سونا. اب یہ اپنی لحاظ سے آپ نہ سوچی یہ پوریا والی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پنکھا آن کر کے مت سونا. ہمارے یہاں تو پنکھا آن نہ کرے تو نیند ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو سون پھونگی رے کیوں کو چھا میں ان اندھے، پنکھا آن کر کے مت سونا. اب 2 جواب ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں نے جی یس اوکے. تھا تمام. سائم آمیون استعمال کرنے کی صورت میں سب میں استعمال اگر کر لوں گا تو سوئچی ریل سوئچ کو کک لازمی کیسے ہو آف کریں. اب اس پہ بھی آخر پہ کیا کر رہا ہے؟ ہدایت دے رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ اوپر منع کر رہا ہے، یہ دوسرا بندہ ہدایت دے رہا ہے کہ سارا استعمال کرنے کی صورت میں سوئچ کو کیا کر دیں؟ آف کر دیں. یہ جواب ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ بھی ہدایت دے رہا ہے، اوپر والا وہ منع کر رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اب ایک اگر منع کر رہا ہے دوسرا اس کی بات مان رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ نے جی. چھنن تھنگان چھادا سونا ہوتا ہے، چھانن تھنگان ہوتا ہے چھانے والے پیریڈ میں جس عرصے میں سو رہا ہوں گا کیا کروں گا؟ سایوں آجی آنے کا استعمال نہیں کروں. سایوں آجی آنے کا استعمال نہیں کروں. یہ ہمارا بیسٹ جواب ہوگا. نمبر 2 چونگی چھنگ پان الیکٹرک شیٹ. چونگی چھنگ پان الیکٹرک شیٹ. چم تھوڑی پھلیو چلسوس ہے. پھلی تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ادھار لینا، ٹھیک ہے، ادھار کرنا، کسی کو کچھ قرضہ شرضہ کرنا، مطلب کچھ ٹائم کے لیے لینا، یہی ہوتا ہے نا پھلی کا. چونگی چھنگ پان الیکٹرک شیٹ. چم تھوڑی سی پھلیو چلسوس ہے، کچھ ٹائم کے لیے کچھ دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہو، لینڈ کر سکتے ہو. اب 2 جواب. 1 نمبر کہتا ہے کرومیو آف کورس یس کیوں نہیں. چیگا میں کھویا گے ابائی وطن اے میں انت موجود تھوں آن پیریڈ میں پھلیو جو سوئے ادار دی تھی، میں نے کسی کو دی تھی. پہلے کہہ رہے ہیں ہاں، پھر کہہ رہے ہیں کہ جس عرصے میں جس پیریڈ میں اپنے آبائی وطن میں موجود تھا، اس عرصے میں کیا کیے؟ پھلیو جو سوئے. لیکن اب سوئے ماضی کی کہہ رہا ہے، شدہ کو اس نے چینج کر دی، چھ سوئے میں نے دی تھی. دوسرا کہتا ہے کرومیو آف کورس چیگا میں کھویاں گے اپنے آبائی وطن کھا جانا انن موجودہ تھوں آن پیریڈ میں سائیں آسیو آپ استعمال کریں کہ جس عرصے میں اپنے وطن چلا جاؤں گا، اپنے آبائی شہر علاقے میں جاؤں گا، اس عرصے میں آپ کیا کریں؟ سائیں آسیو استعمال کریں. تو ہمارا دوسرا جواب گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگا. آگے جی حوالہ تم انتہائی ضروری، انتہائی امپورٹنٹ. یہاں پر اس میں جو نیچے جواب ہے اس طرح کا تو سوال آپ کا نہیں آئے گا. سوال آپ کا چینج کر سکتے. اس طرح کی ایک جو کھیشی پان آپ کو نظر آ رہا ہے، نوٹس بورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے، لیکن سوال نیچے وہ چینج کر دے گا. یہاں سے سوال آپ سے پوچھے کہ اس پیراگراف کو یا اس نوٹس بورڈ کو پڑھ کر اس میں سے تھارن ڈھونڈیں، اس میں سے کتھن ڈھونڈیں، یا اس کے متعلقہ کوئی سوال ہے. یہ بڑا ہی ضروری ہے، اس پہ امپورٹنٹ لکھ لیں. صفحہ نمبر 82 حل شپ ای. اوپر دیکھتے ہیں والدوں کے نیچے کیا لکھا ہے. کہتا ہے شیوگے شیرینن، شیوگے شیر میں موجود کنجی من امیتا، ٹھیک ہے، ایک کنجی من لگایا گیا ہے، ایک نوٹس لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں چھالل کو اچھی طرح پڑھ کر اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ چلمن اس سوال کا تھا پاسیو جواب. اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں کنجی من کو، ٹھیک ہے، جو ہمیں دیا گیا. اس میں کیا ہے سمجھ آ رہی ہے نا؟ پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے، میرے ساتھ ساتھ چلیں. کچھ چیز لفظ مشکل ہے، ساتھ ساتھ لکھ لیں. ہیوگی شیر جو ریسٹ روم ہے، سائم ہانن تھوما استعمال ہونے والے پیریڈ میں
کوک لازمی چکیو چوسیو پاسداری کریں. لازمی ان باتوں کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ پاسداری کرنی ہے, پابندی کرنی ہے. جس پیریڈ میں, جس عرصے میں آپ شیوگی شل میں موجود ہیں, شیوگی شل میں موجود ہیں, شیوگی شل سایم آنند کو جس عرصے میں آپ شیوگی شل میں استعمال کر رہے ہیں اس کو بریکار لا رہے ہیں, اس دورانیے میں ان باتوں کی آپ نے کک لازمی چکیو چوسیو کیا کریں؟ پاسداری کریں, پابندی کریں. ان باتوں کی نمبر 1 شیوگی شرین ریسٹ روم کھونگ کھونگ چھنگ سوئیں دا. یہ کھونگ کھونگ چھنگ سو ہے مطلب پبلک پلیس ہے. ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کے لیے ہے تو کھونگ کھونگ چھنگ سو ہی ہے. اب ضروری نہیں کہ پبلک پلیس ہمارا وہ جو بس سٹاپ ہے بہت چونے جانا وہی ہو, یا بس ٹرمینل ہی ہے, یا کھونگ ایئرپورٹ ہی ہے. یہ جو کلاس ہے یہ کیوشل ہے یہ بھی کیا ہے؟ پبلک پلیس ہے. کہتے ہیں شیوگی شرین جو ریسٹ روم ہے کھونگ کھونگ چھنگ سوئیں دا وہ کیا ہے؟ پبلک پلیس ہے. تارن سارمیل دوسرے بندوں کو کیا کرنے آپ نے, دوسرے بندوں کا پھیریو حفشدہ خیال رکھنا. پھیریو آدھا ہوتا ہے خیال, لحاظ رکھنا, دوسرے بندوں کا خیال رکھیں. دوسرے بندوں کا خیال رکھیں مطلب ان کا خیال کریں, ان کو تنگ نہ کریں, وہ سگریٹ وغیرہ نہ پئیں, ٹھیک ہے, گندگی یہ ساری چیزیں نیچے کچھ باتیں ذکر بھی کرے گا. ان کا سب سے پہلے تو آپ نے خیال کرنا ہے, شور وور نہیں کرنا, یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 2 ای بوٹ شیوگی شرین شیوگی شل جو ہے ریسٹ روم جو ہے کہتا ہے کھمیون کویو کی میدا. ہاں کھمیون کویو کیا ہے؟ نو اسموکنگ ایریا ہے. کھمیون کویو نو اسموکنگ ایریا ہے. تھامبے نہیں. اچھا یار آج آپ کی نئی بات آ رہی ہے کہ تھامبے اگر یہ نو اسموکنگ ایریا تو پھر سگریٹ کدھر پئیں؟ آگے کہتا ہے ہپیون شل ایسا کدھر؟ ہپیون شل جہاں پر سگریٹ پینے والی جگہ ہوتی ہے, کمپنی کے باہر یا مختلف جگہوں پہ انہوں نے کچھ شیڈ سے بنائے ہوتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر آپ سگریٹ کھلی جگہ پر پی سکتے ہیں. بعض اوقات زیادہ تر کولین ہواجن شل میں بھی جا کر کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ پیتے ہیں. تو ہپیون شل ایسا ہو جس جگہ پر سگریٹ پی سکتے ہیں اس جگہ پر کیا کریں؟ پیو سیدھا پیئیں. کلیئر ہو گئی جی؟ تو نمبر 3 شیوگی شرین ریسٹ روم شک دانگ آنگ میدا ریسٹورنٹ نہیں ہے. یہ ایک ریسٹورنٹ نہیں ہے. تو کیا کریں؟ کہتے ہیں نیم سے نانن. نیم سے لفظ کیا ہے؟ نیم سے کہتے ہیں اسمیل. اسمیل چاہے اچھی ہو یا بری اس کو نیم سے کہتے ہیں. نیم سے نیم سے نانن اسمیل آنے والی. ام شک مل کھانے پینے کی چیزیں, جن کھانے پینے کی چیزوں سے کیا آتی ہے؟ اسمیل آتی ہے. ان کو کیا کریں؟ شک دام کے سو شک دام میں جا کر تھے سے ہو کھائیں. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں شکدان میں جا کے کہہ سکیں, تو کوریا کی تقریباً ہر کمپنی میں ان کا اپنا ایک شکدان بنا ہو. تو اگر آپ کو ایسی چیز ہے تو بجائے آپ ادھر شیوگی شل میں بجائے کیا کریں چلے جائیں شکدان میں چلے جائیں, جہاں پر وہ کھانا صبح کا بھی دیتے ہیں, دوپہر کا بھی, اور اگر وہ ٹائم ہو تو شام کا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاکستانی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا کھانا نہیں کھاتے, اپنی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی کھانے پینے کی آپ کی چیز ہے, رامن وغیرہ اس طرح کی چیز ہے, تو اس کو کیا کریں؟ شیوگی شل میں نہ بیٹھ کے کھائیں بلکہ شکدان میں کریں. نمبر 4 شیوگی شل سو ریسٹ روم میں ناول تے باہر نکلتے وقت. جب شیوگی شل سے آپ کیا کریں گے؟ باہر نکلتے وقت آمو جو کوئی بھی اینی ون اوپسو میون نہ ہونے کی صورت میں, جب وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ پلگ کو پپ کو اس کو پپدہ کرنا ہے, نکالنا ہے, اور ناگب سیدھا پھر چلے جانا. پلگ مطلب اس کو ایک تو آف آپ نے کر دینا ہے, پھر اس کو پلگ کو بھی بالکل نکال دیں, پپ کو کریں, اور پھر آپ نے کیا کر دینا ہے؟ ناگب سیدھا چلے جائیں. نیچے آپ چیک کرتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, زیادہ تر سوال اس بات میں سے نکالے ہوتے ہیں, جو نیچے نہیں لکھی ہوتی بات, اوپر والا ہم سارا پڑھ لیتے ہیں, نیچے والی اہم بات ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھے نا ایونگ شیگان. ایونگ شیگان مطلب استعمال کا وقت. آپ شیوگی شل کس ٹائم سے کس ٹائم استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے شیگان جو ہے اوجن یلشی صبح ایم کے 10 سے لے کر اوہو یلشی رات کے 10 تک. تو یہ آپ شیوگی شل کو کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں ہمارا سوال کیا ہے. یہاں پر تو سمپل سا سوال ہے, وہاں پر ایسا سوال نہیں ہوگا, ذرا مشکل سوال ہوگا. شیوگی شلوی ریسٹ روم کے فیوچر کے جو رول ریگولیشن ہے, چھل چکن سارم جس کی اچھی طرح پاسداری کرنے والا
بندہ موضوع تمام، اب ایک کو نہیں تمام کو کہتا ہے، سب کو آپ فوٹوشپ کو منتخب کریں. ان بندوں کا انتخاب کرنا ہے آپ نے جو شیوگی شیل کے جو رولز ہیں ان کی اچھی طرح کیا کر رہے ہیں، پاسداری کر رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں. دوبارہ سمجھاتا ہوں، شیوگی شیل کے فیوچر کے جو رول ریگولیشن ہے، چھل چکن اچھی طرح پاسداری کرنے والا سارا مل بندہ موضوع تمام. اب یہاں پر ایک نہیں ہو سکتا، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ٹیسٹ میں آپ نے ایک ہی جواب لگانا ہوگا. موضوع تمام کو اپنی خورشی پیو تلاش کر. نمبر ایک دیکھیں بندہ یہ پاسداری کر رہا ہے نہیں کر رہا، نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں جو کھانے والی چیزیں ہیں، سگریٹ تو نہیں پی رہا، یہ کھانے پینے کی نم سے آ رہی ہے، جمشید مول سے کیا آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کر رہا. 2 نمبر والا بندہ پاسداری کر رہا ہے نہیں کر رہا، کر رہا ہے. کیوں، کیسے آپ کو پتہ چلا کر رہا ہے؟ یہ بک پڑھ رہا ہے، اوپر لکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا کامن سینس کہتا ہے کہ اگر شیوگی شیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرام سے ادھر بیٹھے کو کتاب اخبار پڑھنے تو پڑھیں، یہ پاسداری کر رہا ہے، یہ غلط نہیں ہوگا. نمبر 3 بندہ پلگ نکال رہا ہے، درست ہے غلط؟ یہ پاسداری کر رہے ہیں نا یار، درست ہے. ہاں اگر تیر کا نشان آگے کی طرف ہوتا تو پھر یہ غلط تھا. ابھی یہ کیا کر رہا ہے، پلگ ریل پختہ کر رہا ہے، پلگ نکال رہا ہے. اور آخری بھائی جان پاسداری کر رہے نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ ٹی وی دیکھنا تو مسئلہ نہیں ہے، ہاں ٹائم دیکھیں 11 بج، اس وجہ سے. اگر یہ 9 کا ٹائم ہوتا، 7 کا ٹائم ہوتا تو پرابلم نہیں تھی. ٹی وی دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں اوپر جو ٹائم بتایا ہے نا وہ پرابلم ہے، اس کے مطابق یہ پاسداری نہیں کر. چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 83 کی طرف. 83 چھونگو معلومات. چھونگو بڑی امپورٹنٹ معلومات ہے. بعض اوقات اس میں سے بھی سوال نکالا جاتا ہے. یہ چیزیں کافی مشکل ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں، اور ان میں سے بھی سوال نکالا جاتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں اب اس دفعہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے بہت مشکل ٹیسٹ ہو رہا ہے. پہلے ٹیسٹوں سے بھی بنسبت مشکل ٹیسٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب مشکل ٹیسٹ ہے تو تیاری بھی ہماری اس لیول کی ہونی چاہیے. مشکل چیزیں تیار کر کے جائیں گے تو ٹیسٹ آسان. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار آسان چیزیں صرف اکائیاں گنتیاں یہ پڑھ کے جائیں گے تو ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں. اس کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو مشکل چیزوں کی تیاری کرنی ہے. اوپر ہیڈنگ ہے ہنگو کوئی چھوگو ہم تھے. کوریا کی جو رہائشی اقسام ہیں، رہائشی عمارات ہیں، اس کے بارے میں معلومات ہیں. کوریا کی رہائشی عمارتوں کی اقسام کون کون سی ہیں جن میں لوگوں میں رہائش رکھتے ہیں. ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا، ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ہم نے پڑھا تھا پیونچن جو ریزارٹ ہیں، ٹھیک ہے، یا یوز ہاسٹل ہے، وہ کون سی رہائشی تھیں؟ وہ جو لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، یوہنگ کے لیے جاتے ہیں، ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے تھی. یہ جو یہ رہائش ہیں یہ کس کے لیے؟ یہ پکی فیملی رہائش رہنے کے لیے. جہاں پر لوگ رہتے ہیں، جس طرح ہم گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ گھر اپنے بنا کے، کچھ جناب اپارٹمنٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور جو ہم ساری ڈیٹیل اب پڑھیں. سب سے پہلے ہے اپات. سب سے مشہور اور فیمس جو رہائش ہے کوریا کی اور اچھی رہائش بھی سمجھی جاتی ہے وہ ہے اپارٹ کی. اپارٹوں کی اکائی کیا ہے؟ تھوم. دیگت والا تھوم. اگر ایک اپارٹ ہے پوری اس کی عمارت ہے تو کیا ہوگا؟ ہن تھوم. 2 ہے تو 2 سے 2، اس طرح پھر آپ یوز کریں گے. کہتے ہیں اپات. اب سمجھنا ہے یہ چیزیں نیچے لفظ کچھ آئیں گے، مشکل لفظ ہوں گے، ان کی میننگ بھی ساتھ ساتھ لکھ لے. پھر آپ کا بعض اوقات کیا کرتا ہے اوپر ساری ڈیٹیل لکھ کے نا نیچے چار رہائش لکھ دیتا ہے. اگر آپ کو ڈیٹیل سمجھ آئے گی تو پھر یہ آپ رہائش چن سکیں گے کہ یار ہاں یہ اس رہائش کی بات کر رہا ہے، یہ اپات کی بات کر رہا ہے، چھتے کی بات کر رہا ہے، ون روم کی بات کر رہا ہے، یہ خوشی ہونے کی بات کر رہا ہے. 1-2 باتیں آپ کو اس میں سے سمجھنی ضروری ہوں. یا بعض اوقات کیا کرتا ہے ساری رہائشوں کی پوری ڈیٹیل لکھ دیتا ہے اور نیچے پوچھتا ہے کہ ای کھیرن، یہ جو پیراگراف ہے مؤثر کس کے تھیان متعلق کھیرمی کا پیراگراف ہے، یہ پیراگراف کس کے متعلق ہے. تو پھر آپ کو یہ لفظ اوپر آنا چاہیے ہنگو ہوئی چھوگو ہم تھے. ہم تھے دیر میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ رہائشیں جو قسمیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپارٹ کی طرف. کہتے ہیں ہن کھون مل. ہن کس کو کہتے ہیں؟ کھون مل بلڈنگ. آنے اندر، ایک بلڈنگ کے اندر. یورو مختلف، یورو مختلف، ہم نے پیچھے پڑھا یورو کا عجیب وہ مختلف قسم کی.
میں 600 سمیدہ سبزیاں خریدی تھیں، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ایک بلڈنگ کے اندر یورو کھاگو گا، مختلف لفظ ہے یہاں پر فرنیچر، کھاگو کا مطلب یہاں پر فرنیچر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پر فرنیچر نہیں ہوگا، جیسے جیسے آپ چلیں گے آگے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا مطلب اس کھاگو کا. کہتا ہے ہن کھون مول آنے ایک بلڈنگ کے اندر یورو کھاگو گا، تھورپ لفظ ہے، تھک رپ لفظ ہے لیکن اس کو تھنگ نم پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جب ریئر سے ٹکراتا ہے تو یہ نہیں ان کی آواز ہے، تھنگ نم اس کو پڑھتے ہیں آزادانہ، تھنگ نم جو کہ رو آزادانہ طور پر. کہتا ہے ایک بلڈنگ کے اندر مختلف کھاگو، مختلف فیملیز، مختلف لوگ کیا کرتے ہیں، تھنگ نم چوکے رو آزادانہ طور پر سلسو ادورک رہ سکنا، مختلف لوگوں کا، مختلف فیملیز کا ایک بلڈنگ کے اندر آزادانہ طور پہ رہ سکنا کیا ہوتا ہے، چھی ان جو تعمیر ہے، جو بنائی گئی بلڈنگ یوں بلڈنگ کی جو قسم ہے، ٹھیک ہے، اس بلڈنگ کی جو قسم ہے اس کو کھونگدوں لفظ کیا ہے، کھونگدوں کہتے ہیں پبلک، عوامی، چھوتے کی میدہ رہائش، عوامی رہائش. ایک بلڈنگ کے اندر، ایک بلڈنگ کے اندر بہت سے لوگ، بہت سی فیملی جب آزادانہ طور پر رہ سکیں تو بلڈنگ کی اس رہائش کی قسم کو کیا کہتے ہیں، اپارٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، دوبارہ سمجھیں، ہن کھون مل آنے ایک بلڈنگ کے اندر یورو کھاگو گا، مختلف لوگ، مختلف فیملیز، ٹھیک ہے، مختلف یونٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کھاگو کا مطلب مختلف یونٹس بھی ہو سکتی ہیں، تھورپ جو تھنگنگ جو پہ آزادانہ طور پر سادہ ہوتا ہے رہنا، سلسو ادورک رہ سکنا، چین بنائی جانے والی بلڈنگ کی جو قسم ہے اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، کھونگدونگ چھوتے کا میدہ. اچھا کھونگدونگ چھوتے کا مطلب ہے پبلک والی رہائش، پبلک کی رہائش کو کہتے ہیں. کھونگدونگ کا مطلب ہوتا ہے پبلک، عوامی، چھوتے کہتے ہیں رہائش کو. ایک بلڈنگ کے اندر، اب بلڈنگ اپارٹ ایک ہی ہوتی ہے نا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، اس کی مختلف یونٹس ہوتی ہیں، میں نے پتہ ہے نا پارٹ کس طرح بنے ہوتے ہیں، مختلف یونٹس ہوتی ہیں، اس میں بہت سی جو لوگ ہیں، بہت سی یونٹس ہیں، بہت سے لوگ آزادانہ طور پر رہ سکیں، اس بلڈنگ کو کیا کہتے ہیں، کھونگدونگ چھوتے. اس میں اس کو عوامی آپ رہائش کہہ سکتے ہیں، بس صرف ایک بندے کی نہیں ہے. اب ہمارا گھر ہے تو یہ عوامی تو گھر نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا گھر، ہم اس میں رہیں گے. اپارٹ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں کیا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ، عوامی پبلک کی بہت سے لوگ وہاں پر آزادانہ طور پہ رہ سکتے ہیں. وہ کرایہ دیں گے پر منتھ کا، پہلے جو فل سے جو ماہانہ کرایہ وہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق وہ رہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہے اپارٹ. اپارٹ تھوڑا بہت سمجھ آگے ہے چھوتک. چھوتک بھی گھر کو کہتے ہیں، رہائش کو کہتے ہیں. اب یہ چھوتک کی دو قسمیں، اس رہائش کی کتنی قسمیں، دو. کون کون سی سمجھتے ہیں. چھوتکن کھیگے تھندک، کھیگے بڑے، کھیگے بڑے، تھندک ہوتے ہیں سنگل. چھوتکن رہائشیں، کھیگے بڑی، تھندک سنگل. چھوتک گوا رہائش مطلب بڑے جو رہائشی گھر ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا ایک بڑا گھر ہے، ہمارے گاؤں میں، شہروں میں کیا ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے فیملی، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کھیگے تھندک، بڑا، سنگل، تھندک سنگل، چھوتک گھر. آپ سمجھ آئیے نہیں آئی. چھوتک بے دوبارہ سمجھیں کہ چھوتک کی اس نے دو قسمیں بتائیں. پہلی قسم چھوتک جو یہ رہائش ہے، کہتے ہیں کھیگے تھندک، بڑا سنگل چھوتک، بڑا سنگل گھر گواہ، اور کھونگدونگ، آگے لفظ کیا ہے، کھونگدونگ جو ہے عوامی، فیملی، پبلک کی. اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کھونگدونگ کیا مطلب لکھا اوپر، کھونگدونگ کا عوامی. عوامی چھوتوں کی سمیدہ یا عوامی گھر ہوتے ہیں. عوامی کیسے گھر ہوتے ہیں، ایک تو سنگل گھر ہو گیا، کس طرح، تھندک سنگل گھر ہوتا ہے جس طرح ہمارے گھر ہے. یہ تھندک چھوتک ہے. یہ کون سا ہے، تھندک چھوتک ہے. اب ایک کچھ رہائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ویلے بنے ہوتے ہیں. کیا بنے ہوتے ہیں، ویلے پتہ ہے نا، جس میں 2 3 اس طرح کے 4 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بنگلے ٹیپ ہوتے ہیں. ساتھ بنائی بھی اس نے، تصویر بھی ساتھ بنائی. ماڑی جسے ہاں، ماڑی پرانے وقتوں میں ماڑی سے کہتے تھے، ماڑیاں. وہ کیا ہے، وہ اس کی دوسری قسم ہے، وہ ہے کھونگدونگ چھوتک ہے. دو قسمیں اس کی. جو پہلا نظر آ رہا ہے یہ تھندک ہے،
تھندک چھوتک ہے، اور دوسرا جو ہے کھونگنگ چھوتک اس میدہ موجود ہے. کہتے ہیں تھندک، اب وضاحت کرے گا کہ تھندک کیا ہے اور کھونگنگ کیا ہے. تھندک چھوتک، اب یہاں بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ جو سنگل گھر ہوتا ہے اس میں ہن سے دے گا ایک فیملی تھندو کے رو سنگل کے طور پر سائم آنن استعمال کرنے والا کھوجورو سٹرکچر جو ہوتا ہے تھوین پر مشتمل چھوتے کی میدہ گھر ہوتا ہے. یہ وہ گھر ہے جو ایک فیملی کے لیے پر مشتمل سٹرکچر والا گھر ہوتا ہے. تھوڑی بات مین آپ چیز سمجھ لیں کہ جو ایک فیملی کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں ایک گھر بنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، واش روم ہے جی، کچن ہے جی، اس میں 1-2 کمرے ہیں. تو یہ سنگل جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تھندک. کیا کہتے ہیں؟ تھندک. آگے کہتا ہے کہ کھونگنگ کیا ہوگا، جو عوامی ہوگا، پبلک. کھونگنگ چھوتک جو ہے عوامی جو رہائشیں بنائی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں کھک ہر ایک سے دے گا جو فیملی ہوتی ہے ہنا ہوئی ایک کھنچک مل. لفظ کیا ہے؟ کھنچک مل کہتے ہیں بلڈنگ کو. کھنچک مل ایک بلڈنگ آنے سو میں سنگ وارے زندگی روزمرہ کے معمولات ہلسو انن جس پہ گزر سکتی ہے، رہ سکتے ہیں. کھوجورو سٹرکچر پر تھوین مشتمل چھودے کی میدہ رہائش. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ جو کھونگنگ چھوتک ہے، عوامی جو رہائش ہے، اس میں جو ہر فیملی مطلب کسی کا یہ ہوگا، کسی کا وہ ہوگا، ہر فیملی اپنے حساب سے، ہر فیملی کیا کرے گی، ایک بلڈنگ میں اپنی اس کی جو ایک بلڈنگ ہوگی وہاں پر کیا کرے گی، کھونچک مورے آنے سو اس میں اندر سنگوار روزمرہ کی جو معمولات ہے ہر سوندن گزار سکنے کے لیے، کر سکنے کے لیے کھوجورو سٹرکچر پر تھوین مشتمل چھوتے کی میدہ گھر ہوگا. تو فیملی وہ جو اکیلا ہوگا وہ کون سا ہے، تھندک، وہ صرف ایک فیملی کے لیے مکمل گھر ہے. اور یہ جو ایک بلڈنگ ہے اس میں جو کہتا ہے نا کہ کھونگنگ چھوتک جو ہوتا ہے اس میں پوری فیملی ایک بلڈنگ کے اندر ہی، اس بلڈنگ کے اندر ہی اپنی روزمرہ کی لائف کے جو اس کے معاملات ہیں اس پر مشتمل جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، دوسری کھونگنگ چھوتک کہتے ہیں. تو ذہن میں رکھنا ہے، سمپل سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تھندک جو ہوگا وہ کیا ہوگا، ایک مکمل گھر ہوگا ایک فیملی کے لیے جسٹ. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، کھونگنگ میں جو ایک پوری بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک جو جگہ بنی، ایک سٹرکچر ہے، ایک گھر ہے، وہ ایک فیملی کے لیے. نیچے چلتے ہیں، ون روم ایک روم، اکیلا روم، اسٹوڈیو ٹائپ جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں. بس ون روم لفظ نے یوز کیا تو آپ ذہن میں رکھ لیں ون کا مطلب یہاں پر ویسے ہے نہیں، لیکن کیا سمجھیں، ون کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ایک ہی روم ہے، ایک روم کے اندر ہی اس کا بیڈ بھی لگا ہے. کورین میکسیمم لوگ اس طرح اس چیز کو پسند کرتے ہیں، جو اکیلے رہتے ہیں نا، اپنے گھروں سے دور، والدین سے بچھڑ کے، بس ٹھیک اپنا کام کر رہے، اپنا کما رہے، اپنا کھا رہے، نہ شادی کی ہے، بس کھانا پینا مر جانا ہے بس ان کا. وہ زیادہ تر ون روم والی رہائش پسند کرتے ہیں. اسی کے اندر ان کا بیڈ ہوگا، ادھر ہی چھوٹا سا کچن ہوگا، ادھر ہی واش روم بنا ہوگا، اسی کے اندر ہی سارا کچھ، اس کو کہتے ہیں ون روم. اب پڑھتے ہیں اس کی، کہتے ہیں پھام ہنا ہے، پھام کمرہ ہنا ہے ایک میں سنگ وارے زندگی کے پھری ہم ضرورت والے، زندگی کے ضروریات رکھنے والے 600 ہن کم سے کم سولبی کہتے ہیں جو سہولیات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، کم سے کم جو مرتب کردہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا، کھچن پر مشتمل چپ امیدہ گھر ہوتا ہے. کم سے کم ضروریاتی زندگی پر جو سہولیات ہے، کم سے کم ضروریاتی زندگی کی سہولیات پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر ہے. دیکھ لیں اوپر کچن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک نئی سوکھی پڑی ہے، وہ کولر پڑا ہے، ٹھیک ہے، بیڈ بھی لگا ہوا ہے، ساتھ کچن ہے چھوٹا سا. بس یہ ون روم ہوتا ہے. اور بہت سے کورین اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں، رہتی ہے. آخری ہے جی خوشی وون، سولبی وہ سہولیات. آگے خوشی وہ کیا ہے جی، خوشی. عمومی طور پہ جو لوگ اسٹوڈنٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا سول سرونٹ کی جو لوگ دوسرے شہروں میں جا کر اپنی خدمات سے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ یوز کرتے ہیں. ہمارے یہاں الٹ یہ ہے نا کہ یہاں پر کچھ سول سرونٹ ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ یا بنگلے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جو پبلک کی ملازم ہے تو وہ پبلک کا ملازم ہے.
کہتے ساگے، ساد آپ نے پڑھا ہوئے سستے، ساگے پھانگل اودو سمرک سستے کمرے حاصل کر کے سینگ وال ہرسو انن زندگی گزار کر، زندگی کا سینگ وال کا مطلب روزمرہ کے معمولات کو گزارنا. کون مونی میدہ بلڈنگ، یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جہاں پر آپ سستا کمرہ لے کر اپنے ڈیلی لائف کو جی سکتے ہیں. واجنگ شیل فرق کیا ہے؟ واجنگ شیل واش روم، پھوک کچن، تنگل وغیرہ. خون دونگے رو پبلکی طور پر، عوامی طور پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سائیں افشیدہ، سائیں امیدہ استعمال، مطلب سارے لوگ اسے مل کر استعمال کرتے، چاہے وہ کچن ہے چاہے وہ واش روم. اب چھوٹے جو اوپر والی رہائشیں ہیں وہ آپ کا اپنا اپنا ہی. ٹھیک ہو گئے؟ تو یہاں تک ہمارے ہوگی جناب. آگے چلتے ہیں 5 سوال لسننگ اور 5 سوال ریڈنگ. ایک بندہ یہ لسننگ کے نکالے 117 اور اٹیچ کرے اس کے ساتھ. میں پڑھاتا جاتا ہوں اور سمجھاتا جاتا ہوں. آگے سے بھی نکال. آگے ٹریک جہاں پر لکھے ہیں وہ بھی نکال لیں تاکہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا لسننگ مشکل ہے اور سمجھنے والی ہے اور ہے بھی بڑی امپورٹنٹ. لیسن نمبر 37 صفحہ نمبر ہے آگے غالباً 327. نکال لیا جی. چورپ من کوک تھادب شدہ مین انٹرسٹ کو لازمی کیا کریں؟ بند کریں. ادھر سنتے ہیں سب سے پہلے لسٹ میں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں ای پی ایس ٹاپک کی، ای پی ایس ٹاپک کی لسننگ ہے. ایرے سو ایبن چھل تت کو اچھی طرح سننا ہے اور کیا کرنا ہے؟ میری انگوا تفصیل کے ساتھ جو خودگے جو ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو تعلق والی کھیرے میں تصویر ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ انتخاب. 4 تصویریں ہیں، یہ تصویریں لازمی آتی ہیں. آج یہ غالباً تصویر آئی ہوئی تھی، وہ لڑکا میرے خیال میں کچھ چیز کاٹ رہا تھا، چھارے نہ کاٹ رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کسی چیز کو کاٹ رہا تھا تو چھارے والا ورڈ آیا تھا. تو اس طرح 4 تصویریں ہوں گی، چاروں میں سے ایک کی لسننگ آپ کو سنائی جائے گی. آپ نے پک کرنی ہے کہ کس چیز کے متعلق بیان کیا جائے. تو ٹریک نمبر ہے 117. 삼십 칠과 ठीक हो गया. EPS टॉपिक 듣기. 그래서 2번. 그래서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. अच्छी तरह सुने, डिटेल को समझें और मुतल्लिका जिस तस्वीर के बारे में बातचीत की जा रही है, डिटेल बताई जा रही है, उसका हमने क्या करना है? इंतखाब. 4 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं. आदमी ऊंची आवाज में वो शोर कर रहे हैं, दूसरी वो कुकिंग कर रही है, तीसरी में उसने दरवाजा खोल के छोड़ा है और चौथी में उसने कॉरिडोर में खुदों में कुर्सी वगैरह रखी है. अब चेक करते हैं कि वो किस चीज के बारे में हमें मना कर रहे हैं. आगे से भी लिस्टिंग अगर आपने निकाली है वो भी कोई बात मुश्किल है तो समझ लें. 1번. 아내는 큰 소리로 떠들지 마세요. 방에는 कमरे में खिन सुरीरो ऊंची आवाज में तोदलची मासेयो शोर मत करें. शोर करना मना है. कौन सा जवाब होगा? बड़ा सिंपल सा. E1 क्वेश्चन नंबर 2. पहली तस्वीर में है वो स्विच क्यों दा कर रहे हैं, अगली में के दा कर रहे हैं, फिर प्लग को क्या कर रहे हैं पुप दा, और आखिरी में पुत्ता. सुनना है किसके बारे में बात कर रहे हैं. चारों ऑप्शन आपके नजर में हो, चारों पे आपकी नजर हो और जवाब आपके कान दिमाग हाजिर है, तब ये जवाब आप ढूंढेंगे.2번. 난로를 사용한 후에는 नालों को इस्तेमाल करने के बाद 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. बंदिशी लाजमी तौर पर प्लग को आपने क्या करना चाहिए? निकाल लेना चाहिए. मुश्किल है. कौन सा जवाब होगा? 3 नंबर संपर्क. और वहां पर ज़हन में रखना है कि अगर आपको पहली दफा समझ आ गई है तो क्लिक कर दें. बहुत से लड़के कहते नहीं दूसरी दफा समझ आएगी तो फिर सही के करके रहेंगे. ऐसे करते करते आप अगला सवाल शुरू हो जाता है. आज भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ. उसको जवाब सही आता था, उसने पहली दफा सुना,
دوسری دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں, تو میں نے کہا اب جواب دیتا ہوں. اب میں اس کو تیر کو سیٹ کرتے کرتے ابھی کلک ہی کر رہا تھا, اگلا سوال شروع, کیونکہ اس نے رکنا تھوڑی ہے, رکنا نہیں ہے, چلنا ہے آگے. یہ باتیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں. آگے کہتا ہے یاگیریل کو بات چیت کو سن کر چلمن سوال کا الماجن تھے دا پیل ورشپشیو. بات چیت سنتے ہیں اور سوال کا درست جواب. پہلے سوال آپ پڑھیں, جلدی سے سوال آپ کو وہاں پر بھی خود پڑھنا پڑے گا. چگم موسن منجے کا اسمیکا. منجے کسے کہتے ہیں روز میں آپ کو بتاتا ہوں. پھوگی منجے, سوال, مسئلہ, پریشانی, پرابلم, یہ ہوتا ہے منجے. چگم ابھی موسن کون سا منجے کا مسئلہ اسمیدا موجود ہے, اسمیکا موجود ہے. ابھی کون سا مسئلہ ہوا ہے؟ 4 آپشن ہے. خلین گوا سو وسمیدا, یہ اس کو خلین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, سعود ہو گیا. سون پھونگی کا آپسچ اسمیدا, سون پھونگی وہاں پر موجود نہیں, اس پر وہاں پر رکھی نہیں گئی. تیسرا آپشن ہے ایوکھنے, جو ایوکھنے ایک کنڈیشن تھا وہ کھوجم نسمیدا, خراب ہو گیا. اور چوتھا آپشن ہے یوگیشیرے سو, یوگیشیرے ریسٹ روم میں ایوکھن کا اپسمیدا, وہاں پر ایوکھن موجود ہی نہیں. اب مسئلہ سنتے ہیں کیا. 3번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 아유, 더워. آیو تو, جس طرح کورین کا انداز, آیو تو. سردی لگتی ہے تب بھی جناب رولر ڈالتے ہیں, اور گرمی میں تو پھر اور بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں ذرا 45-50 پہ ادھر آؤ نا, گرمی کا اصل مرض ادھر پتہ چلے. آیو تو, ہو بہت گرمی ہے. 휴게실 에어컨이 또 고장났네요. جواب آپ کو پہلی لائن میں مل گیا. شیوگیشل ایوکن ہے, شیوگیشل کا جو ایوکن ہے ایئر کنڈیشن ہے وہ کیا ہو گیا, تو پھر کھوجو نان ہے وہ کیا ہو گیا, خراب ہو. کھوجو نادا ہم نے پڑھا ہے, ساگو نادا, پوری نادا. نادا ہم نے بہت سی چیزوں کے ساتھ پڑھا ہوا ہے, یاد رکھنے وہ ساری چیزیں. پیتری نادا, کھمری نادا, یہ کھوجو نادا, ساگو نادا, ذہن میں رکھنے, ایرو نادا. تو کہتا ہے کہ یوگیشل پھر دوبارہ, یوگیشل میں جو ریسٹ روم ہے وہ اس میں ایوکن تھا, پھر کیا ہو گیا, خراب ہو گیا ہے. 그래요? 그래요? 여자 캐리 अच्छा really वाकई. 날씨가 많이 더워져서. 날씨가 많이 더워져서 मौसम तो बहुत क्या हो चुका है, गर्म बन चुका है, हो चुका है. 냉방이 안 되면 힘든데. नेंग मंगी. अब वहां पर वो कह रहे हो कौन खराब हो गया, ये कह रही है नेंग मंगी. नेंग मंगी किसे कहते हैं, एसी को. तो कहती है नेंग मंगी का और एसी का कहता है अंधे में न होने की सूरत में हिमदल दे, मुश्किल है. अगर एसी मौजूद नहीं है तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, ये तो बड़ी शिंद्रो है, ये तो बड़ी मुश्किल है. वो क्या कहता है, 그러게 말이에요. रोके मारियो, यू आर सेइंग राइट, तुम ठीक कह रही हो, रोके मारियो, आपकी बात ठीक है. 선풍기라도 가지고 올까요? कहता है फिर क्या करूं, सोन पूंगी रागो तो काजी उलका, फिर सोन पूंगी ना लेकर आ जाऊं. अब पंखा ने ले आऊं, एयरकॉन तो खराब हो गया, पंखा ने ले आऊं. 네, 그럼 부탁해요. करों पुथोकेयो, फिर ये आपकी मेरे लिए फेवर होगी. पुथोकेयो, पुथो का हमने पीछे पढ़ा भी हो, कहता है पुथो की सायो. और उसने कहा था ना मुनीका मुझे तुम्हारी मदद दरकार है, तू आन मैंने वो फाजी लटकाई थी तो वो मेरे उतार लेना, वहां पर भी लफ्ज यूज हुआ था. ठीक है, तो करों पुथो के ये आपकी मेरे लिए एक फेवर होगी, मेरे लिए मेरी मदद होगी. 저는 얼른 관리인 아저씨에게. छोनन ओलेन, मैं फौरन क्या करती हूँ, खलीन आजोशी जो देखभाल करने वाला जोशी है, चौकीदार, उसको फौरन क्या करती हूँ, 이야기하고 올게요. यागी आगोल की उसको बताकर आती हूँ. ठीक है, अब पूरा दोबारा आप सुने. 그래요? 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. दोबारा सुन थाशी. 아유, 더워. 휴게실 에어컨이 또 고장났네요. 그래요? 날씨가 많이 더워져서 냉방이 안 되면 힘든데. 힘든데. 그러게 말이에요. 선풍기라도 가지고 올까요? 선풍기래요? 네, 그럼 부탁해요. 저는 얼른 관리인 아저씨에게 이야기하고 올게요. हाँ, मैं खलीन आजोशी को जाकर क्या करती हूँ, अभी उससे बात करके बताती हूँ कि क्या हो गया है, एयरकॉन खराब हो गया, एसी खराब हो गया. अब हमारा तो सिंपल सा सवाल ये था कि अभी क्या मसला चल रहा है, क्या मसला चल रहा है जी, एसी खराब. क्या खराब हो गया, कौन सा जवाब होगा, 3 नंबर. एयरकॉन खोजन नस्मिला, एयरकॉन क्या हो गया है, खराब.
आगे चलते हैं। हनई यादी सुनकर 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहले हम सवाल समझते हैं, जल्दी से कोशिश करें आप सवाल खुद पढ़ने की। मैं तो पढ़ दूंगा, तर्जुमा भी कर दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगी, लेकिन उधर तो मैंने आपके साथ नहीं होनी। साइज ऑफ ओवन टाइम। अब पहला क्वेश्चन ये है, ई की सुखसोई इस कंपनी का जो कंपनी की रैश का जो शुगिशिर है, कंपनी का जो शुगिशिर की बात कर रहे हैं, कंपनी की रैश की बात नहीं कर रहा, शुगिशिर की बात कर रहे हैं। म्योचिका जी कितने बजे तक ईयों अल्फिसमी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम बताना है कि योल्दरशिका जी तक, योलशिका जी तक, ईरानशिका जी तक का, हाँ योल्दरशिका जी कितने बजे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है ई की सुखसोई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल सवाल भी है। ई की सुखसोई इस कंपनी के रैश के जो फ्यूचर हैं, जो रूल रेगुलेशन है, चिक्की जी आनंद जो पासदारी नहीं करने वाला, सारे में बंदा फर्द नुगुमी का कौन है। अब इन चारों के आगे देखिए उसने लिखा है, एक आखिर पहले पे आखिर पे लिखा है छियोन, दूसरे के आखिर में खोनू, तीसरे के आखिर में तुआन और चौथे के आखिर में मुनिका। हालांकि इनका जिक्र इधर नहीं होगा, हमने खुद समझना है कि कौन सा बंदा जो की सुखसा के फ्यूचर है उनकी पासदारी नहीं करता। दोबारा सवाल समझाता हूँ। ई की सुखसा इस ई की सुखसा इस कंपनी के रैश के जो फ्यूचर हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनकी चिक्की जी आनंद पासदारी न करने वाला सारम बंदा नुकुई का कौन। पहला सवाल ये था कि टाइमिंग बतानी कब तक यूज कर सकते हैं, किसको, युगेशिल, युगेशिल आप किस टाइम तक यूज कर सकते हैं, और दूसरा पासदारी करने वाला बंदा कौन नहीं है। सुनते हैं 4에서 5번. पहले पैटर्न। 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. टेस्टों में आपके 2 सवाल नहीं आने, एक ही यागी होगी, एक ही सवाल होगा, लेकिन इस तरह डबल प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जरा यागी वाले सवाल और भी आपके लिए आसान हो जाए। 관리실에서 알려드립니다. कहता है खलीशिल, जो इंचार्ज वाला कमरा है, चौकीदार वाला कमरा है, वहां से अलिदा बताया जा रहा है आपको, अलीदा किया जा रहा है आपको, समझाया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 요즘 기숙사의 यूजोम की सुखसा है, आजकल कंपनी की रैश में फ्यूचर के जो रूल रेगुलेशन है, 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 उनकी जो पासदारी है, उनकी चिक्की जी आनंद सारा वो क्या हो चुके हैं, मान अंधे ज्यादा है। आजकल जो कंपनी की रैश के रूल रेगुलेशन बताए गए, उनकी पासदारी न करने वाले लोग क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं। क्या करें? 모두 신경 좀 써주세요. मोदू तमाम शिन्यों चुम सोचू से हो, तमाम क्या करें, शिन्यों सोचू से थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ी सी नजर रखें। समझ आ रही है नहीं आ रही? पीछे हमने शिन्यों से पढ़ा है, ख्याल रखना, नजर रखना। 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 हाँ, फ्यूचर के जो रूल रेगुलेशन है उनको मैं थाशी दोबारा मालसिन कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, आपके गोश गुजार दोबारा कर रहा हूँ। 잘 듣고 छालदित को अच्छी तरह सुने और कुक लाजमी 꼭 지켜주세요. चिक्यो चूसी उनके पास उनको अच्छी तरह सुने और छालदित को, और उनको कुक लाजमी क्या करें, चिक्यो चूसी हो, पासदारी करें। 먼저 मंजो सबसे पहले, मंजो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मंजो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 담배를 피울 때는 सिगरेट पीते, अगर आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो क्या करना है, 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. हाँ, पियोनशील में चले जाए, जो सिगरेट पीने वाली जगह है वहां पर जाकर अगर सिगरेट पीना चाहते हैं पियोनशील, वहां पर आप सिगरेट पी सकते हैं। ठीक है, एचूसी उसकी इस्तेमाल करें, पियोनशील का इस्तेमाल करें, मखसूस जगह जो सिगरेट पीने वाली बनी हुई है। 자, 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. तो कहते हैं मजीद क्या करना है, आगे सो कमरे में चूरी की गो जो खाने पीने के जो आलात हैं उनको सारे उनको इस्तेमाल करना मन है, दूसरे लफ्जों में कुकिंग करना मन है, या पीछे पड़ चुके हैं। 외부인을 기숙 वेबुइन जो बाय वाले लोग हैं, विजिटर्स हैं, जो आपके मेहमान दोस्त हैं, उनको की सुख से कंपनी की रिहाइश में 기숙사에 데리고 올 수 없습니다. उनको आप यहाँ पर नहीं ला सकते। 마지막으로 माजी माकरो लास्ट आखिरी क्या करना है, 휴게실 इ용 시간은 ह्यूगिशिल जो उसके इयम शिगान है उसके इस्तेमाल का टाइम है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। 밤 10시까지니까 हम योचिका रात के 10 बजे तक है, इसलिए 꼭 지켜주십시오.
को चीखे चुशियो लाजमी उसकी क्या करें पासदारी करें पाबंदी। अब दोबारा सारा सुने, मैं बोलूंगा नहीं आप 알리실에서 4에서 5번. सुने दोबारा। 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 알리실에서 알려드립니다. कलीसिया से बोल रहा हूँ। 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 आजकल कंपनी के रैश के जो रूल्स हैं उनकी पासदारी न करने वाले लोग क्या हैं, ज्यादा हो गए हैं। 모두 신경 좀 써주세요. सारे थोड़ा सा ख्याल करें, गलती पे करेंगे तो सारे थोड़ा सा क्या करें, ख्याल करें, नजर रखो, ख्याल करो ना, जिस तरह अक्सर कहा जाता है। 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 हाँ क्यों, चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा आपको बताने लगा हूँ, ऐलान करने लगा, जो गोश गुजार करने लगा हूँ। 잘 듣고 꼭 지켜주세요. अच्छी तरह सुने और उनकी लाजमी पासदारी करें। अब कौन कौन सी रूल है, मुंजो सबसे पहले क्या बोलेगा? 먼저 담배를 피울 때는 थाम्बेरिल फ्यूल्तिनिन, सिगरेट पीते वक्त क्या करना है, पिए जरूर लेकिन किधर, 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. फ्यूल को आप यूज करें, जो सिगरेट पीने वाली जगह है। 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. और कमरे में छुरी की को इस्तेमाल करना, कुकिंग का करना, इस आलात का इस्तेमाल करना क्या है, मना है। 외부인을 기숙사에 데리고 올 수 없습니다. और वे भी उनको भी आप साथ नहीं ला सकते, बाहर वाले लोगों को, विजिटर्स को। 마지막으로 आखिरी 휴게실 이용 시간은 밤 10시까지니까 꼭 지켜주십시오. 10 बजे तक है तो उसकी क्या करें। अब पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है कि कंपनी की रैश का जो म्योशी का जी आप यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो शिवगी शेल है कितने बजे तक, हमें मिल गया जवाब। दूसरा सवाल ये था कि जो कंपनी के रैश के रूल्स रेगुलेशन है उनकी जो पासदारी जी आनर सारम कौन है। नंबर 1 पढ़ते हैं, निकालते हैं। हिपियन शेरेस ऑफ, सिगरेट पीने वाली जगह पर थाम्बेरिल, सिगरेट पियोन पीने वाला चीनो चियोन चियोन। हिपियन शेल में जो सिगरेट पी रहा है चियोन, वो कर रहा है नहीं कर रहा, पासदारी कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना यार। सिगरेट पीने वाली जगह जो हिपियन शेल है ये कर रहा है। ये किधर सिगरेट कौन सी जगह पे पी रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है एपियन शेल। एपियन शेल कौन सी जगह होती है जहाँ पर आप सिगरेट हो पी सकते हैं, ये पासदारी कर रहे हैं यार। एपियन शेल सौ थाम्बेरिल, सिगरेट पियोन पीने वाला चियोन, ये चियोन का जिक्र नहीं है लेकिन हम समझ गए हैं कि यहाँ पर जो भी बंदा अगर एपियन शेल में जाके सिगरेट पिएगा तो वो क्या कर रहा है, पासदारी। नंबर 2, की सुखसाए कंपनी की रिहायश में खोयांग अपने आबाई वतन के चिंगुरिल दोस्तों को छोदे दावत देने वाला खोनू खोनू। अपने आबाई वतन के खोनू जनाब कहना आज और शाम का प्रोग्राम है, इकट्ठे जनाब सुलह जान करेंगे। तो ये कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं हमें जवाब मिल गया। बाकी दोनों कर रहे होंगे कैसे। की सुखसा फांगे सो कंपनी की रिहायश में खिमपापिल मोगन, खिमपाप खाने वाला तुआन। अच्छा, खिमपाप खाने से मना नहीं किया गया कि आप कोई चीज खाएं, पूरी आप ऐलान में सुने खाने से किस चीज का मना है, नहीं। उसने ये कहा कि छुरी खीको जो है कुकिंग करना मना है, लेकिन खाने से मना नहीं किया गया। आखिरी है की सुखसा ह्यूगे शेरेसो कंपनी की रैश के जो रेस्ट रूम है वहां पर कॉफी मशीन, काफी पीने वाली मुनिका तो काफी पी सकती है मुनिका। ह्यूगे का मतलब ये है कि वो इस्तेमाल किस लिए करते हैं, काफी वगैरह, चाय वगैरह, जूस वगैरह पीने के लिए। तो हमारा ये भाईजान जो अपने खयाम वाले दोस्तों को वहां पर दावत दे रहे हैं, छोले खा रहा है, वो गलत है। आगे चलते हैं, इनकी हमारा आखिरी पार्ट है, 5 सवाल लिसनिंग के और 5 सवाल रीडिंग के। देखिए पहली तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, योक। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, नेंगबांग। क्या है, नेंगबांग। ननबांग जो होगा वो हीटर के लिए होगा, नेंगबांग किसके लिए होगा, देख लेना, याद रखिए ना कि नेंग जंगो का मतलब क्या होता है, फ्रिज, ठंडक वाली। ठीक, तो नंबर 1 योकन इसका जवाब दुरुस्त है, लेकिन नेंगबांग भी ज़हन में रखना है, फिर जनाब नेंगबांग आ जाए और आप सोच रहे। दूसरा ऑप्शन से तक की वॉशिंग मशीन है, नेंग जंगो फ्रिज है। चौथा ऑप्शन सोन पोंगी। आगे ये बंदा क्या कर रहा है, स्विच को ऑफ कर रहा है। स्विच क्यों इसमें स्विच को ऑन कर रहे हैं। स्विच के को हम देखें ना, संगी का आगे ना, संगी ऑफ में भी डबल एफ आता है, वो बताए थे ना आपको ये चीज। देखो 3 नंबर प्लग रिल कुक को इसमें प्लग को कुत्ता कर रहा है, घुसेट रहा है। और चौथा ऑप्शन है प्लग रिल कुक को इसमें प्लग। आगे चलते हैं फिनगान की तरफ, 3 से 4 फिनगान है, फिर खल खाजंगाल माजन गो से खाली जगह में दुरुस्त इस्तेमाल करना है। मेरे साथ चलेंगे तो समझ आएगी, वरना साल के ऊपर से
खा कहता है ये ओखन एसी ओंचे बुथो कब से लेकर सायुंग अरसविसायो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोरिया की बात कर रहे हैं कि कोरिया में अपने मुल्क के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ओखन को हम कब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कब से मतलब कौन से महीने से कौन से दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहता है योखन कथन योखन जैसा, हाँ देखा ना अब वो आ गई लफ्ज योखन कथन योखन जैसा जो है शीसोरिल जो सहूलत है वो आप यूवुल मल बुथो यूवल छठे महीने की मल का किसी मतलब पता है नहीं, जबान इधर मल आपने पढ़ा है छू मल एंड वीक का इख्तिताम वीकेंड को कहते हैं ना, तो यहाँ पर यूवुल मल का मतलब क्या होगा, छठे महीने के इख्तिताम को लेकर छठे महीने के इख्तिताम से सायुंग अरसविसायो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि योखन की कथन क्या चीज होती है, योखन जैसी ननबम हीटर नेंगबम एसी सोनपुंगी पंखा चोंगी चांगपान वो इलेक्ट्रिक शीट, तो क्या रहेगा यहाँ पर नेंगबम, दूसरा ऑप्शन दुरुस्त। आगे चलते हैं, खा कह रहे हैं छू मरे वीकेंड पर काची इकट्ठे खेदानिल सीढ़ियां चौंसो हल्कायो सफाई करें। वो अपने करीबी दोस्तों से बात करते हुए कह रहे हैं कि अब जिससे आप कह रहे हैं कि सीढ़ियों की इकट्ठे सफाई करते हैं, इसका मतलब वो आपका बॉस नहीं है, यही है ना। अब बॉस को तो ये नहीं कह सकते ना कि सर जी आज आप मुझे तो नहीं कि सर जी आज से सफाई करते हैं, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, रेस्पेक्टेबल बंदा हूँ, आप मुझे तो नहीं कहेंगे, या आपका जो सीनियर बंदा आप उसे तो नहीं कि चलो जी जनाब आओ सफाई करते हैं, नहीं, आप अपने दोस्त से बात करेंगे, ध्यान में रखना ये बात, फिर जवाब देते हैं। चुमारे वीकेंड पर काची इकट्ठे खेदानिल सीढ़ियों की चौंसो हल्का सफाई करें, वो कहता है ने यस इल्का और इल्का हमने पढ़ा था, ये ग्रामर जब हम किसी से इन फ्यूचर परमिशन या राय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पढ़ा था ना ग्रामर, चौंसो हल्का सफाई करें, वो कहते हैं ने ओ यस करे ओके फाइन काची इकट्ठे। अब इकट्ठे क्या करते हैं, एक नंबर चौंसो हम निदा, चौंसो सफाई हम निदा है, सफाई है, यहाँ पर ग्रामर इस्तेमाल करनी है, सफाई हम निदा का मतलब क्या है, मौजूद है वो है के लिए तारफ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि चौरन पाकिस्तान सारे निदा कि मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ, ठीक है, हम निदा हादा का मतलब क्या है करना, ठीक है, हम निदा सफाई करना है। दूसरा है चौंसो हफ्शिदा सफाई करते हैं, लेट्स क्लीन, लेट्स ये जवाब होगा चौंसो हफ्शिदा, चलो सफाई करते हैं। तीसरा चौंसो हिस्मीदा सफाई की थी, हिस्सा आयो माजी में चला गया, और चौंसो है आमनिदा शुड बी सफाई करनी चाहिए। अब बेस्ट जवाब क्या होगा, दो नंबर चौंसो हफ्शिदा, चलो सफाई करते हैं। अब बात समझ आई है नहीं आई। आखिरी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाज़ औक़ात ये सेम टू सेम सवाल आ जाता है आपका, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का और 38 चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, 38 चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ये पेपरों में सेम टू सेम आते हैं, सेम टू सेम, कई दफा आए भी। सवाल पहले पढ़ लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा माजी मक कहते हैं थाम खिरलिल को, अगले पैराग्राफ को पढ़ के मुरा में जो चीज मालूम नहीं है उसका था पासी और जवाब दें। सवाल का हमने क्या करना है, जवाब दें। सवाल नीचे लिखा है, सवाल नजर आ रहा है, मैं पढ़ने लगा समझे सवाल को। कहता है खिरुई पैराग्राफ के नेयुंगुआ जो डिटेल है, मालूमात हमको बताई गई हैं, जो तफसील उसमें से माची आनंद जो नहीं है इस पैराग्राफ में से, इसमें से हमने क्या ढूंढना जो दुरुस्त नहीं है, वो हमने मौसमी का क्या है या खोरोशिफियो करना है या मौसमी का क्या है। अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कहते हैं की सुखसानेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लाजिम मेरे साथ चल के पढ़ें क्योंकि ये सेम टू सेम सवाल आ जाता है। की सुखसानेन कंपनी की रहश यूरो सारा मुख्तलिफ लोग हम के इकट्ठे, मुख्तलिफ लोग इकट्ठे सेंगवल हानिन रोजमर्रा के मामूलात गुजारना, जिंदगी गुजारने वाली खुशमीदा जगह। ये वो जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग क्या करते हैं, इकट्ठे रोजमर्रा के डेली के मामूलात इकट्ठे गुजारते हैं या इकट्ठे जिंदगी गुजारते हैं। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये वो जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग, आप जहाँ पर किस सुख में रहेंगे, आपके साथ वियतनामी भी होंगे, आपके साथ कोरियन भी होंगे, चाइनीज भी हो सकते हैं, नेपाली भी हो सकते हैं, म्यांमार वाले भी हो सकते हैं, उज़्बेकी भी हो सकते हैं, मंगोल वाले भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग होंगे। अब एक बात का ज़हन में रखें, उनका एक अपना अकीदा है, हमारा अपना अकीदा होता है। वो सुलपीर है, आप उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि कोरियन कानून में नहीं। अगर आपको उनसे फर्क नहीं होना चाहिए, वो कर रहे हैं तो करें,
اب ویسے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پر ٹھیکیداری آپ نے نہیں کرنی, اپنے کام سے کام رکھیں. زیادہ کوئی مسئلہ آپ کو تنگ کر رہے اپنا پنجنگ نہیں میں اس کا کنگ جنگ جنگ نہیں میں تو زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو کیوں چل, سارے لوگ موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. تو کہتے ہیں سنگول ہانی کو شمیدہ, کہتا ہے کرونیکا اس لیے, کرونیکا اس لیے کرنا کیا ہے, سورو ایک دوسرے کے, یہ ریل چیکی کو, یہ کا مطلب یہ بھی لفظ ہوتے ہیں آداب جو ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے جو آداب ہیں ان کو کیا کرنا ہے, چکی کو پاسداری کرنا ہے. اور تارن سارمی کے دوسرے بندوں کو فی ریل چھوجی آنا ہے امیدہ, دوسرے بندوں کو آپ نے فی ہوتا ہے تکلیف دینا, فی ریل چھوجی آنا ہے امیدہ, تکلیف نہیں دینی چاہیے. ایک دوسرے کے آداب کا کیا کرنا ہے, خیال کرنا ہے, ایک دوسرے کے آداب کا لحاظ کرنا ہے, ان کی پاسداری کرنی ہے. اور دوسرے لوگوں کو تارن سارم ایک دوسرے بندے کو فی ریل چھوجی آنا ہے امیدہ, ان کو تکلیف نہیں دیں. کہتے ہیں نجن شگان, نتا ہمیں پڑھا ہے لیٹ, نجن شگان کا مطلب کیا ہوگا, لیٹ ٹائم, شکرپ کے شور تو دل جی مبشدہ, اونچی آواز میں شور ہو مت. رات کو لیٹ 10-11 بج جاتے ہیں تو آپ جناب اپنا شور مچا دیں, ہو سکتا ہے 7 بجے سو رہے ہیں. تو نچے رات کو جو ہے نجن شگان ہے, رات کے ٹائم لیٹ ٹائم ہے, شکرپ کے تو دل جی مبشدہ, شور مت کرنا, اونچی آواز میں شور شرابہ نہیں کریں. کریگو اور شیسل, تو شیسل جو سہولیات ہیں آپ کو وہاں پر جو فیسلٹیز دی گئی ہیں کمپنی کی رہائش میں, جو ٹیلی ویژن ہے, نین جنگو ہے, نین مانگ ہے, نن مانگ ہے, نالو, جتنی چیزیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے, شیسل تو جو سہولیات ہیں ان کو بھی کیکت آگے صاف ستھرے انداز سے سائنگ امیدہ استعمال کرنا چاہیے, ان کو بھی اچھے انداز سے صاف ستھرے انداز سے یوز کریں, خراب نہ کریں. کہتے ہیں شاوشل گواہ, شاوشل نہانے والی جو جگہ ہے گواہ, اور سے تکشرین, اور جو لانڈری والی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کپڑے وغیرہ سے تکی پڑی ہوگی, ہانگ سام ہمیشہ, ان کو کیا کرنا ہے, ہمیشہ کیکت آگے صاف ستھرے انداز سے ان کو کھلی ہم نیتا ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, اچھی طریقے سے ان کی کیا کرنی ہے, کھلی ہم نیتا, ان کی کھلی کرنی ہے, دیکھ بھال کرنی ہے, چیک اپ کرنی ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ دوبارہ سمجھاؤں, دوبارہ شروع سے سمجھاتا ہوں. کی سکھ سالین کمپنی کی رہائش, یورو سارا بھی مختلف لوگ ہم کے اکٹھے سنگ والہانے زندگی گزارنے والی, روزمرہ کے معمولات گزارنے والی کچھ شمیدہ جگہ ہوتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مختلف لوگ اکٹھے اپنی لائف کے روز کے معمولات گزارتے ہیں. کرونیکا اس لیے کرنا کیا ہے, سورو ایک دوسرے کے یہ ہوتے ہیں جو آداب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایٹیکیٹس ہیں ان کی چکی کو کرنی ہے. چکی کی مطلب پاسداری, مطلب کہ وہ اپنا ایک بندے آپس میں ان کا اپنا آداب ہے, ان کے کپڑے کا اپنا پہناوا ہے, سلام کرنے کا, ان کا عبادت کرنے کا, ان کو آپ نے پاسداری ان کی کرنی ہے. مطلب ان کو چھیڑنا ویڑنا نہیں, وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں, یہ کہنے کا مقصد اس کا. اور تارن سارمی کے دوسرے بندوں کو فی ریل جدا ہوتا ہے تکلیف دینا, فی ریل چوجی آنے امیدہ نہیں دینی چاہیے. دوسرے بندوں کو تکلیف بھی ان کو تنگ نہ کریں کہ آپ نماز ایسے, آپ اگر ان کو کریں گے آپ ایسے عبادت کرتے تو وہ بھی آپ ہنسی اڑائیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو غصہ تو آئے گا نا, پھر یار میری نماز کو یہ برا کیوں کہہ رہے ہیں, میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں, یہ عبادت کو برا کہہ رہے ہیں. تو جب آپ ان کو کہیں گے تو ان کے ذہن میں بھی تو یہی بات آئے گی نا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نجن شگانے لیٹ ٹائم شکرپ کے تو دل جی مبشدہ, شور شرابہ کرنا منع ہے. کریگو اور شیسل تو جو سہولیات ہیں جو وہاں پر آپ کو جتنی بھی نن مانگ نینگ مانگ جو آپ کو سہولیات دی گئی ہیں, سون پھونگی یوکھن, ان کو کیا کرنا ہے, کیکت آگے صاف ستھرے انداز سے سائنگ امیدہ استعمال کرنا چاہیے. شاوشل گواہ نہانے والی جگہ, اور سے تکشرین, اور ناٹی والی جو جگہ ہے اس کو ہنگ سام, ایک دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ کیا کرنا ہے, ہنگ سام کیکت آگے صاف ستھرا کھلی امیدہ ان کی دیکھ بھال, صاف ستھرا کرتی ہے, صاف ستھرا رکھ کے ان کی دیکھ بھال کرتی. اب ہم نے یہ پڑھا ہے پیراگراف, اس میں سے ڈھونڈنا کیا ہے جو درست نہیں ہے. نمبر 1 میرے ساتھ چلیں, سورو ایک دوسرے کا فیورو ہے امیدہ خیال کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا کیا کرنا چاہیے, فیورو کرنا چاہیے. فیریو کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا, لحاظ رکھنا. فیریو آدھا ایک دوسرے کا کیا کریں, بات ٹھیک ہے. دوسرا شیسورے سہولیات کو اکیو سیو کر کے سویا امیدہ استعمال کرنا چاہیے. یہ لے لفظ آپ کا ہے, ریزرو کر کے, سیو کر کے اچھے انداز سے.
सोया मीदा इस्तेमाल, सेदा क्या होता है इस्तेमाल करना, सोया मीदा इस्तेमाल करना। जो सहूलियात हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें, उनको सेव करके उनको नुकसान पहुंचाए बगैर सेफ्टी के साथ, दूसरे लफ्ज़ों में उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करें। तीसरा है शिक्रोप के शोर करते हुए तादुल शोर करना अंतमीदा मना है, मतलब ऊंची आवाज में शोर शराबा करना मना है। और इसका मतलब जवाब कौन सा बच गया, चार। जरा आप चार खुद पढ़े और बताएं कैसे ये जवाब हो सकता है आपके ख्याल में। आप बताएं जरा, ये जवाब मैंने बता भी दिया, आप बताएं कि कैसे जवाब है। ये तो ठीक है, अगर जिस तरह आप तर्जुमा कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही लफ्ज़ है उसको आपने पिक करना है बस। क्या गलत क्या है इस बात में, इसमें गलत क्या है, मांची आनंद कैसे, चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन है, ये गलत कैसे। कलीन मतलब नहीं यार, समझ नहीं, आप कहते हैं शावशिर, जो शावशिर है जो नहाने वाली जगह है, वो कहते हैं खलीन कौन होता है, चौकीदार है, जो देखभाल करने वाला है। छुम सोबीदा वो सफाई करता है, उसकी वो सफाई करेगा नहीं, नहाएंगे आप और सफाई खलीन करेगा। ये जवाब क्या है, गलत है। थोड़ा दिमाग हाजिर रखें ना, खली सिर्फ नहीं लिखा गया, खलीन लिखा गया, खलीन लिखा गया कि शावशिलेन जो शावशिल है, खलीनी जो उसका जो खलीन चौकीदार, जो समझ लीजिए जो मैनेजमेंट वाला बंदा है, देखभाल करने वाला, वो छुम सोबीदा उसकी सफाई वो करता है, वही करता है नहीं। आपने ऊपर कहता है ना कि उनको बताया शावशिल गवाह से तकशिल, नहाने वाली और से तकी वाली जगह है, जो जहाँ पर नांडरी वाली जगह है, उसको हंग संग अच्छी हमेशा क्या करना है, केकत आगे साफ सुथरे खली अमीदा आपने उसकी देखभाल करनी है। तो खली इनसे नहीं करवानी, वो क्या करनी है, खुद करनी। तो ये हमारा लेसन नंबर 37 जनाब मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। स्पेशल जो लोग ये वीडियो चेक करेंगे, देखेंगे, फिर भी कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लें, या क्लास में मुझसे, या व्हाट्सअप नंबर पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज का ये लेसन इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।